تو الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو آج کے لیسن نمبر 16 اور 17 میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمارے ساتھ تو ویسی سر ارشد یہ سیشن ہمارے ساتھ کنٹینیو رکھتے ہیں، ہمارے ریگولر ٹیچر ہیں، تو آج کسی عذر کی بنا پر سر نہیں تھے، جس وجہ سے مجھے آپ کو پڑھانا پڑ گیا۔ تو لیسن نمبر 16 میں ہم انشاءاللہ سورۃ الکافرون کو دیکھیں۔ سورۃ الکافرون آخری صورت ہے جو ہم نے کورس کی صورتیں پڑھنی ہیں، ان میں سے آخری صورت ہے۔ تو سورۃ الکافرون کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہم انشاءاللہ اس صورت میں دیکھیں گے جو ہم اپنے ٹیبل کے اندر کرتے رہیں ایکٹیویٹیز، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہوگا گرامر میں فعل امر اور نہیں، گزشتہ ہفتے سے ہم پڑھے آ رہے ہیں، گزشتہ سنڈے ہم نے پڑھا تھا، اسی کا کچھ مزید حصہ، یعنی انصر، اذکر، اعبد اور اخلق، نصر، خلق، ذکر، عبد، ان ٹیبل سے ہم امر بنائیں گے آج، ٹھیک ہے۔ پچھلے ہفتے ہم نے فعل اور فتح اور جعل سے بنایا تھا، تو اس وجہ سے اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے گویا کہ ہمارا نیا ٹاپک نہیں ہے، اسی پرانے ٹاپک کو ہم کچھ مزید نئے ٹیبل کے ساتھ کریں گے، اور آخر میں کچھ نکات تعلیم ہوں گے۔ اس لیسن کے آخر پہ 8 نئے الفاظ جو قرآن مجید میں 1031 بار آتے ہیں، تو 1031 بار آنے والے 8 الفاظ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم نے ان 8 الفاظ کو سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے اس سبق نمبر جو 16 ہے، اس کے اینڈ پر آپ 194 ٹوٹل الفاظ سیکھ چکے ہوں گے۔ ابھی تک جو شروع سے آپ نے سیکھے ہیں 194 الفاظ سیکھ لیں گے، جو قرآن مجید میں 38,532 مرتبہ ریپیٹ ہو کر آتے ہیں۔ تو گویا کہ ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ بالکل یہاں 40 کے قریب پہنچا، وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ تو یہاں پر ہم نے تقریباً قریب ہی پہنچ گئے، اگلے 2-3 لیسن میں ہمارا ٹارگٹ پورا ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں کل تقریباً 4,500 الفاظ ہیں، جو تقریباً 78,000 بار ریپیٹ ہو کر قرآن مجید میں آتے ہیں۔ تو ان الفاظ میں سے ہم نے جو ہے 194 الفاظ سیکھ لیے ہیں، جن کو 38,000 کہا جا سکتا ہے 78,000 میں سے، ٹھیک ہے۔ باقی انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ سیکھتے رہیں گے۔ ہوم ورک آپ کا جو ہے مصحف سے 5 منٹ دیکھ کر 5 منٹ زبانی، اور اسی طرح کتاب سے اور ویکیبلری کارڈ سے پڑھنے کا، اور MP3 سننے کا، اپنے ساتھی سے سوال جواب کرنے کا، اور نماز میں مختلف صورتیں پڑھ کر سمجھ کر پڑھ کر۔ تو یہ سارے کے سارے ہمارے ہوم ورک ویکلی ہوتے ہیں، ان کو ہم بغیر فارمیلٹی کے کرتے ہیں، سمجھ لیں۔ فارمیلٹی والے تو ہمارے وہ ہوم ورک ہے جو ہم گوگل والے وہ کرتے ہیں، ملٹیپل کویسچنز ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر یہ ہوم ورک جو ہے ہماری ڈیلی ایکٹیویٹیز پہ منحصر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس سورۃ الکافرون کی مین سلائیڈ ہے، یہ سورۃ الکافرون کو پہلے سن لیتے ہیں۔ اگر آپ کو آواز آئے تو آپ کنفرم کیجئے گا، اگر آواز میں کوئی ایشو ہو تو تب بھی آپ نے مجھے بتانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ قل یا ایھا جی آ رہی ہے۔ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين۔ یہ سورت صدق اللہ العظیم سورۃ الکافرون وہ سورت ہے، اس کے تعارف میں سے سب سے پہلے یہ سورت مکہ میں اس وقت نازل ہوئی جب مکہ کے مشرکین نے دیکھا کہ اسلام بہت تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے، اور مشرکین کا جو دین ہے، یعنی کفار کا جو ایک مذہب تھا، ان کا دین کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ تو اس وقت یہ سورت جب نازل ہوئی تو انہوں نے اس پھیلاؤ کو روکنے کے لیے، یعنی کس پھیلاؤ کو؟ اسلام کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیشکش کی کہ 1 سال آپ مشرکین صرف آپ کے خدا کی عبادت کریں گے، اور دوسرے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کی عبادت کریں گے، گویا کہ کمپرومائز کر لیں گے، ڈیوائیڈ کر لیں گے۔ 1 سال مطلب ہم آپ کے خدا کی پوجا کریں، 1 سال آپ ہمارے خداؤں کی پوجا کریں۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر کی گئی۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس بات کا بالکل صاف جواب دے دیا کہ عقیدے کے معاملے میں جو ہے کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا،
یعنی باقی ہر معاملے میں دنیاوی معاملات میں کمپرومائز کی کچھ گنجائش تو ہیں، لیکن عقیدہ کے معاملات میں کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ فجر اور مغرب کی سنتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر اور مغرب کی سنتوں میں ان دو صورتوں کو پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو فرمایا کہ رات کو سوتے وقت یہ صورت پڑھ کر سو گے تو شرک سے بری قرار پاؤ گے۔ تو بہت بڑی خوشخبری ہوتی ہے مسلمانوں کے لیے اس قسم کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں ارشادات ہیں کہ سورۃ الکافرون اگر ہم پڑھ کر سوتے ہیں رات کو تو ہمارے لیے شرک سے بری ہونے کا اعلان ہے قسم کا۔ تو ہم کوشش کریں اپنے ڈیلی معمول میں اس کو شامل رکھیں۔ سب سے پہلے ہے قل یا ایھا الکافرون، اس کو ہم لفظی ترجمے کے ساتھ پہلے دیکھیں گے، اس کے بعد اس کے اندر ہمارے پاس جو بھی اسباق ہوں گے ان کو ہم تفصیل سے دیکھیں گے۔ قل کو ہم نے سورۃ الاخلاص میں پہلے دیکھا، سورۃ الفلق میں دیکھا، سورۃ الناس میں دیکھا، اب سورۃ الکافرون میں ہمارے پاس دوبارہ ریپیٹ ہو کر کہہ دیجئے، تبلیغ کیجئے بہترین انداز سے، ٹھیک ہے۔ قل کا معنی ہے کہہ دیجئے۔ یا ایھا، یا ایھا، یا کا معنی ہوتا ہے اے، اور ایھا کا معنی ہوتا ہے اے، یا ایھا ملا کر ہوتا ہے اے، سارے ایک طرح ہے۔ جس طرح اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں ارے، جس طرح ہم کہتے ہیں ارے بھائی، او بھائی، اوے بھائی، ٹھیک ہے۔ مختلف مطلب جگہ جگہ کے حساب سے لوگ مختلف انداز استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح عربی کے اندر بھی مختلف انداز سے پکار کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا اے، ایھا اے، اور یا ایھا اے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یا 361 مرتبہ قرآن مجید میں ریپیٹ ہو کر آتا ہے، اور ایھا 153 مرتبہ، اور یا ایھا 514 مرتبہ۔ تو کتنے زیادہ الفاظ قرآن مجید کے جو ہیں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے الفاظ میں سے ہیں۔ اور مثالیں اس میں جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یا ایھا، یا قوم ہے ایک، یا قوم، اے قوم، یہ اسلوب ہے احادیث قرآن کی آیات کا بھی۔ ایھا النبی، ایھا النبی، یا ایھا الکافرون۔ تو یا اور ایھا اور یا ایھا کہاں کہاں پر کیسے کیسے استعمال ہوئے ہیں ان کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے کہ کیسے استعمال ہوئے ہر ان میں سے ہر ایک جملہ مختلف جگہوں میں کیسے استعمال ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یا قوم، اے قوم، ایھا النبی، اے نبی، یا ایھا الکافرون، اے کافرو، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے یہ سارے کے سارے استعمال ہوئے ہیں۔ کافرون، کافرون ہم نے دیکھا کافر کا مطلب ہے انکار کرنے والا، ٹھیک ہے۔ کافر سنگولر ہے، اس کا پلورل کافرون۔ جس طرح مسلم ہم نے پڑھا تھا مسلمون کی جمع مسلمون، اور مسلمن مسلمین کی جمع مسلمین۔ اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کافرن کافرین کی جمع کافرین، ٹھیک ہے۔ تو بالکل سیم وہی والا فارمولہ یہاں پر ہوگا جو مسلم والی سلائیڈ میں ہم نے دیکھا تھا۔ اس کے بعد کافرون کی جو ہے روشنی میں ہم نے یہاں پر کیا سیکھنا ہے؟ جب آپ چھوٹے تھے اور آپ کے والد آپ کے کسی بہن یا بھائی پر غصہ ہوتے تھے، یہ ایک مثال ہے ہمارے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو آپ سب باقی بہن بھائی چوکس ہو جاتے تھے، بلکہ کوشش کرتے تھے اپنے والد کو خوش کریں تاکہ آپ پر والد صاحب جو ہیں وہ حملہ آور نہ ہو جائیں غصے کی وجہ سے۔ اگرچہ وہ غصہ کسی اور پر ہے، لیکن ایسا چانس ہوتا تھا کہ کسی ایک کا قصور ہے، اس میں 3 اور مار خواہ میں کھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح یہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت کافروں سے سخت ناراض ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں فوراً چوکس ہونا چاہیے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اگر کفار پر غضب کر رہے ہیں تو خدا نخواستہ ہم پر بھی بیچ میں غضب نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے فوراً استغفار طلب کرنا چاہیے۔ کافر کا معنی ہم دیکھ لیتے ہیں، کافر کا انکار کرنے والا، یعنی جو بات پہنچنے کے بعد اس کو سمجھ لے اور پھر اس کا انکار کر دے، یعنی بات پہنچنے کے بعد سمجھ کر اس کا انکار کرنا، یہ کافر کہلاتا ہے۔ یہاں وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے نہ صرف اسلام کو سمجھا بلکہ الٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک کی دعوت باقاعدہ دی، یعنی یہ نہیں کہ اس کے جو ہے اسلام کی دعوت کو قبول کرنا نہ کرنا یہ ایک الگ بات ہے، بلکہ الٹا ان کو آفر کی کہ آپ ہمارے اس کیجئے، اب اپنے یعنی مذہب کی دعوت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ٹھیک ہے۔ ورنہ قرآن میں اس کے علاوہ کہیں بھی عام غیر مسلموں کو یا ایھا الکافرون کیا کرنی پکارا گیا، یا ایھا الناس، یہ عام اسلوب ہے قرآن کا، لیکن یہاں اس صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں باقاعدہ یا ایھا الکافرون کہا، ٹھیک ہے۔ بلکہ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ کہ یہاں پر کفار کا کچھ ایسا فعل تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ان کو واضح کر کے بتا دیا کہ کفر یعنی انکاری ہیں یہ سارے کے سارے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کافروں پر ان کے شرک کی وجہ سے ناراض ہیں، تو ہمیں بھی چوکنا ہو کر شرک سے بچتے رہنا چاہیے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان آیات سے ایسے اسباق لیں جو ہماری زندگی میں ہمارے کام آ سکتے ہیں۔
یہ کوئی گالی نہیں ہے کافر کہنا. لفظ کافر یعنی میں کہوں آپ کافر ہیں، وہ کافر ہے یا فلاں کافر ہے، یہ کوئی گالی بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی لفظ کو استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں سے کہا ہے کہ وہ طاغوت سے کفر کریں. یعنی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. ٹھیک ہے، یہ قرآن کی آیت ہے. تو فمن یکفر بالطاغوت کا معنی کیا ہوتا ہے وہاں پر؟ یکفر یعنی جو انکار کر دے طاغوت، برائی کا انکار کرنا. یہ اچھی صفت بھی ہو سکتی کافر. ٹھیک ہے، کافر اچھی صفت بھی ہو سکتی ہے. یعنی مثلا میں کہوں کہ میں مشرکین سے جو ہے نا کفر کرتا ہوں، یعنی مشرکین کا انکار کرتا ہوں مثال کے طور پہ. ٹھیک ہے، تو میں ان کا انکار کرتا ہوں، مشرکین کا، بتوں کا. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح سے الفاظ میں استعمال ہوتا ہے. لیکن ہمیں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں جو ہے کافر الٹا ہی سمجھا جاتا ہے، اس کا کوئی پوزیٹیو میننگ لیتے نہیں ہیں. ورنہ اصل میں قرآن کے اسلوب میں دیکھا جائے تو اس کا میننگ پوزیٹیو بھی ہو سکتا ہے. یعنی ہر مسلمان بھی کافر ہے مگر دوسرے معنی کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، لیکن آپ کسی کو نہ کہیے گا، ورنہ آپ کو جو ہے لوگ اس پہ اعتراض بھی کر سکتے ہیں آپ پہ کہ کیسے میں کافر ہوں، آپ ثابت کریں. ٹھیک ہے، تو آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ کافر کا معنی فمن یکفر بالطاغوت میں انکار کرنے والا ہے. تو آپ فلاں چیز کا انکار کر رہے ہیں اس لیے آپ کافر ہیں. ٹھیک ہے، کہہ سکتے ہیں، لیکن آپ نے کہنا نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے لڑائی بڑھ جاتی ہے. یعنی طاغوت کا کافر اگر گالی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے مسلمان کے لیے استعمال نہ کرتے. یعنی میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ مسلمانوں کے لیے استعمال ہوا کہ فمن یکفر بالطاغوت، جو مسلمان جو ہے طاغوت کا انکار کرتے ہیں، یعنی برائی کا انکار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، شر کا انکار کرتے ہیں، جیسے بھی آپ اس کو اپنے انداز سے سمجھیں. تو اس کے بعد مطالعہ کے بعد ہم کیا کریں؟ سب سے پہلے دعا، پھر احتساب، پھر پلان، پھر تبلیغ. ٹھیک ہے، اور ہماری دعا کیا ہو؟ اے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو ہے حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما. سب سے پہلی دعا. ٹھیک. دوسری دعا ہے کتنی دفعہ میں اپنی جو ہے انا، خواہش اور کبر کی وجہ سے سچ کو ٹھکراتا ہوں یا فوری قبول نہیں کرتا. یہ احتساب ہے ہمارا کہ کئی مرتبہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی اچھائی کی طرف بلاتا ہے یا اچھی بات بتاتا ہے، ہم اس کا انکار کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا ٹھیک، میں ٹھیک ہوں، یا اس طرح سے، یا اپنی انا یا تکبر کی وجہ سے ہم کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں اس چیز کا اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ ہم اسلام کی طرف ہمارا کتنا جھکاؤ ہے، اور ہم حق بات کو کتنا مانتے ہیں اور کتنا ہم اس کو رد کرتے ہیں. اس کے بعد پلان بنائیے، استغفار کیجیے، اللہ تعالیٰ کی تعریف اور بڑائی کو بیان کرنے کا، خود کی تربیت کرنے کا. ٹھیک ہے، اور آخر میں تبلیغ ہے نا، اور روایات کو ماننے کے نقصانات کی تبلیغ کرنا. یعنی اپنے دوستوں میں بھی اس بات کو شیئر کرنا کہ وہ کسی بھی چیز میں اس طرح سے انا پرستی یا اپنا جو ہے تعصب، اس چیز کو چھوڑیں. نقصانات بہت زیادہ ہیں. اس کے بعد ہے لا اعبد ما تعبدون. ٹھیک ہے، لا اعبد ما تعبدون. لا کا معنی نہیں، اعبد میں عبادت کرتا. آپ نے اب ٹیبل الحمدللہ کافی سارے مضارع کے بھی پڑھ لیے، جس طرح آپ نے افعالو پڑھا ہوا ہے، یفعلو یفعلون، تفعلو افعلو. ٹھیک ہے، میں کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اعبد میں عبادت کرتا ہوں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. یہ نعبد، وہاں پر اعبد کے بعد نعبد. ٹھیک ہے، اعبد نعبد. عابد، معبود، یہ ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. یہ کچھ جو افعال ہیں یہ ہمارے لاسٹ 3 لیسن کا انشاءاللہ ٹارگٹ ہوگا. اس میں ہم عابد معبود والا تصور پڑھیں گے، اس میں فاعل، اس میں مفعول والا. ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے تو اس لیے اس کو میں ایکسپلین نہیں کرتا تفصیل سے. ما، لا اعبد میں عبادت نہیں کرتا، ما تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو. ما کا معنی جو یا جس کی. اچھا، ماں کے اور ہم نے معنی پڑھے تھے، جس طرح ماں کا ایک معنی ہے نہیں، ما فیہ، اس میں نہیں ہے، ما فیہ. هل فیہ خیر، ما فیہ خیر مثلا. ٹھیک ہے، ما فیہ خیر، اس میں کوئی بلائی نہیں ہے. هل فیہ خیر، کیا اس میں بلائی ہے؟ ما فیہ خیر. تو یہ اس طرح استعمال ہو سکتا ہے. ایک ماں کا معنی ہوگا وٹ، جس طرح ہم نے پڑھا ما اسمک، آپ کا نام کیا ہے، وٹ از یور نیم. ٹھیک ہے، اس طرح ما دینک، آپ کا دین کیا ہے، آپ کا دین کیا ہے، کیا، وٹ. اور ایک ماں کا معنی ہم نے یہاں پر اب پڑھ لیا، ما تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو. لا اعبد میں عبادت نہیں کرتا، ما تعبدون جس کی تم عبادت. تو جو کا معنی یہاں دے رہا ہے. تو من شر ما خلق میں ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ میں پناہ میں آتا ہوں شر سے جو پیدا کیا گیا. من شر ما خلق، جو پیدا کیا گیا. تو یہاں پر جو کے معنی میں ما استعمال ہوا ہے. اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ماں کا معنی سورۃ الکافرون میں کیا آتا ہے، تو آپ کہیں گے ماں کا معنی سورۃ الکافرون کے مطابق جو ہے. کیوں؟ کیونکہ ماں کے اور بھی معنی ہے، نہیں بھی ہے، کیا بھی ہے، اور جو بھی ہے. تو یہاں پر ہم جو کریں گے کیونکہ سورۃ الکافرون میں جو کے لیے آیا ہوا ہے. تعبدون تم سب عبادت کرتے ہو. تعبدون یہ والا ہوگا. ٹھیک ہے، تفعلون، یفعلو یفعلون، تفعلو تفعلون، یہ والا، تفعلو افعلو تفعلون. ٹھیک ہے، تم سب
عبادت کرتے ہو، تعبدون تم سب عبادت کرتے ہو. جی یہ آپ کے بلکہ ٹیبل بھی یہاں پر شو کر دیا ہے. افعلو یہاں پر آپ دیکھیں افعلو اور تفعلون، اعبدو تعبدون. تو اب الحمدللہ آپ کو یہ اندازہ ہو رہا ہوگا کہ آپ کے ٹیبل کیسے جو ہے آپ کو مدد دیں گے قرآن مجید میں ترجمہ کرتے وقت، کسی بھی صورت کے الفاظ کو سمجھتے وقت. ٹھیک ہے. عبادت کی 3 معنی ہیں: محبت اور عقیدت کے ساتھ پوجا پرستش کرنا، اطاعت اور فرمانبرداری کرنا، غلامی کرنا. ٹھیک ہے. تینوں معنی میں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہونی چاہیے. یعنی لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا جس کی تم سب عبادت کرتے ہو. ٹھیک ہے. کفار کو کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں عبادت کی تفصیل پھر بتائی گئی یہاں پر کہ عبادت جو ہے وہ محبت اور عقیدت کے ساتھ پوجا پرستش، اطاعت اور فرمانبرداری، غلامی، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ کسی بت یا کسی اور چیز کے لیے جو انسان نے خود بنائی ہو. عقیدے کے معاملے میں کسی قسم کی مصالحات کی گنجائش نہیں. ہم نے پڑھا تھا شروع میں کہ اللہ کی ذات کے اعتبار سے وہ کسی کا بیٹا نہیں اور وہ کسی کا باپ بھی نہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات کے اعتبار سے وہی سب کی سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، وغیرہ وغیرہ. یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات پر ہمیں پورا اعتماد ہو کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان صفات میں اللہ تعالیٰ کامل ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کمزور نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ کے حقوق کے معاملے میں یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک حق ہے کہ اسی کی عبادت، اسی کو سجدہ کیا جائے، تو اس حق میں ہم کسی اور کو شریک نہ کریں. اور آخری چیز ہے اللہ تعالیٰ کے اختیارات کے اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات یعنی قانون دینا. ٹھیک ہے. قانون دینے کا اختیار اسی کو ہے، بارش برسانا، زمین پر کسی قسم کا عذاب لانا، کسی قسم کی رحمت لانا، یہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، سسٹم ہے. اس پہ ہم کبھی بھی اعتراض نہیں کر سکتے. اور اس میں ہمارا عقیدہ پورا یہی ہونا چاہیے کہ یہ بالکل اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، دنیاوی کسی امر کی وجہ سے یہ معاملات نہیں ہیں. جو بھی مثلا بارش برس رہی ہے، ہم ہی نہیں کہہ سکتے کہ یہ بارش جو ہے بادل آئے تو بارش برسی. بادل تو ایک سبب ہوئے لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوئے. سب سے مین چیز، کہیں خدا نہ خواستہ عذاب آیا تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آیا، کہیں اللہ تعالیٰ کی اگر رحمت برسی تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے برسی. تو یہ ساری چیزیں ہیں، ان معاملات میں ہم کسی کو شریک نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو یہ مصالحت کا مطلب ہوتا ہے. آج اسلام کے دشمن جو ہے اسلام کو اتنا بدنام کرنے کی کوشش میں کہ مسلمان پریشان، خاص کر اختیارات والے عقیدے میں. اختیارات سے مراد کیا ہے؟ یعنی جو ہمیں چوائس ہوتی ہے جس میں. ٹھیک ہے. پورے ایمان و یقین کے ساتھ اس دین پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ذرا برابر بھی احساس کمتری کے بغیر اسلام پر عمل کیجیے. یعنی بہت سارے اب ایسے لوگ ذہن سازی کرنے لگ گئے آج کے معاشرے میں کہ لوگوں کا عقیدہ جو ہے اس پہ باقاعدہ ان کو تھوڑا سا خود شک ہونے لگ جاتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کہیں غلط راستے پہ تو نہیں، نعوذ باللہ. تو ایسا کچھ، کیونکہ اس پہ اچھی خاصی ریسرچ ہو گئی ہے کہ ان لوگوں کو اپنے عقیدے سے ہٹانا کیسے. اور بہت سارے لوگ گمراہ ہو بھی چکے ہیں. کئی سارے لوگ آپ دیکھ لیں ہمارے مختلف فیلڈ میں آپ دیکھیں تو لوگ گمراہ ہو چکے ہیں. جیسے میڈیا والے اپنی جگہ پہ ہے، اسی طرح کوئی این جی اوز اپنی جگہ پہ ہیں، کوئی مختلف تنظیمیں اپنی جگہ پہ وہ ہو چکے ہیں کہ وہ کہتے ہیں سارا کچھ بھی اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے، کچھ جو ہے وہ انسانی اختیارات یعنی سائنسی وغیرہ وغیرہ اس طرح کے عقیدے نعوذ باللہ بنے ہوئے ہیں. لیکن یہ جو ہے عقیدے کو کمزور کرنے کی سازش ہے. ہمیں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ پہ توکل اور پورا بھروسہ ہونا چاہیے. اپنے تصور میں ایسے دشمنوں کو مخاطب کر کے یہ آیت پڑھی ہے، لا اعبد ما تعبدون. ٹھیک ہے. یعنی اپنے تصور میں، اپنے خیال میں ہم یوں پڑھیں کہ میں عبادت نہیں کروں گا جس کی تم سب عبادت کرتے ہو. اس سے مراد وہی کفار جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کی ہم عبادت کرنے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں ولا انتم، نیکسٹ آیت ہماری تیسری آیت ہے، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم سب عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. انتم، ٹھیک ہے، ہوا ہم، انت انا، انتم، ٹھیک ہے، انتم تم سب اور نہ تم سب. ولا انتم عابدون، عابدون کا معنی ہے عبادت کرنے والا، اور اس کی جمع ہوگا عابدون، عابدون عبادت کرنے والے. اور اگر عابدن، عابدن مسلمان مسلمین کی طرح ہوگا تو عابدین اس کی جمع ہوگی. ٹھیک ہے. یعنی اور نہ تم سب عبادت کرنے والے ہو. ٹھیک ہے. ماں کا پھر معنی دوبارہ ریپیٹ ہوگا، جو، جس کی، یہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، جو یا جس کی. ماں کیا؟ ماں جو، جس کی. اور اس طرح اعبد، جس کی میں عبادت کرتا ہوں. یعنی اور نہ تم سب عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، افعالو کی طرح. تو یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو میں کرتا ہوں، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں. یہ غلط فہمی میں نہیں رہنا کہ تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو. شرک کے ساتھ اللہ کی عبادت مقبول ہی نہیں ہوتی.
یعنی اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں اور ساتھ میں خدا نخواستہ وہ کسی ایسی معاملات میں ملوث ہے جس میں خدا نخواستہ وہ شرک ہے، تو وہ عبادت اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت نہیں ہے، ٹھیک ہے. ایسے خیال میں ہمیں نہیں رہنا کہ ہم دونوں طرف چل سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسے نہیں، بلکہ ایک ہی اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کی ہی خالص، اللہ تعالیٰ کی ہی ہم عبادت پوجا پرستش کریں. سارے مذاہب ایک نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے. وہ عبادت جس میں شرک کی ملاوٹ ہو اللہ کو ہرگز قبول نہیں. اب یہاں پر دیکھیں وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم سب عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. یہ کفار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اشارہ دیا جا رہا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ تم سب جو ہے تم بھی میرے جو ہے معبود کی عبادت مخلص ہو کر نہیں کرنے والے، کیونکہ وہ کفار ہیں، ظاہر سی بات ہے ان کے دل میں جو ہے وہ اس قسم کا تعصب پہلے سے ہے. انا ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کرنے والا جس کی تم سب نے عبادت کی، ٹھیک ہے. عبدتم یہ ماضی والا ہے، تو انا ہم نے پڑھا ہوا، ہم، انتا، انا میں، ٹھیک ہے. انا ولا انا، اور نہ میں عابد عبادت کرنے والا ہوں، ما عبدتم جس کی تم نے عبادت کی. یہ بھی اسی طرح ہوگا، عابد عبادت کرنے والا، اس کی جمع عابدون، اور عابدن عابدن عبادت کرنے والے، اس کی جمع عابدین، عابدن عابدون، عابدن عابدن عابدین. تو یہ تو کلیئر ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ مسلمن میں ہم نے بہت تفصیل سے اس کو دیکھا ہے، لیکن یہاں دوبارہ میں ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو دوبارہ اس کی اگر اس میں کوئی کنفیوژن ہے تو وہ کلیئر ہو جائے. عبدتم آپ دیکھ رہے ہیں، فعلتم، فعلا یہاں پر ہم نے کیا تھا، فعلا اس نے کیا، فعلون سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا. تو اسی طرح ہم کہیں عبدا، عبدو، عبدتا، عبدتو، عبدتم تم سب نے عبادت کی، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم سب نے عبادت کی. تو اس کے بعد مطالعے کے بعد ہم کہیں دعا احتساب پلان تبلیغ، ٹھیک ہے. شدت سے انکار ہے کہ تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں ہو سکتی، ولا انا عابد، اور میں عبادت کرنے والا نہیں، ٹھیک ہے، جس کی تم سب نے عبادت کی یا جس کی تم سب عبادت کرنے والے. نہ اب لا اعبد، اور نہ مستقبل میں ولا انا عابد، ٹھیک ہے. اب دیکھیں کہ یہاں پر ٹینس بھی ایسے یوز ہوئے کہ نہ اب، یعنی ابھی بھی میں عبادت کرنے والا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ابھی بھی میں عبادت کرنے والا نہیں ہوں اور فیوچر میں بھی عبادت نہیں کروں گا. ولا انا عابد، ٹھیک ہے. نہ موجودہ معبودوں کی ما تعبدون، نہ ماضی کے معبودوں کی ما عبدتم جس کی تم نے پاسٹ میں کوئی عبادت کی ہو ان کی بھی نہیں کرنے والا، اور نہ ابھی کسی معبود کی عبادت میں کروں گا جس کی تم ابھی کر رہے ہو. تو گویا کہ پچھلا اور اگلا زمانہ سارے ملا کر یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انکار ہوا کہ ایسا اس قسم کا کوئی کمپرومائز پوسیبل نہیں ہے. تو اس آیت کو آپ اسی تصور سے اپنے ساتھیوں کو بتا سکتے ہیں. ولا انتم عابدون ما اعبد، تمہاری حرکتوں سے، یعنی کفار کو کہا جا رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ تم بھی نہ موجودہ بتوں کی عبادت چھوڑو گے اور نہ پرانے معبودوں کی. یعنی گویا کہ یہ وہی ریپیٹ ہے جو میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی تمہارے یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. تمہاری حرکتوں سے ایسا لگتا ہے کہ بتوں کی عبادت چھوڑنے والے نہیں ہو تم، اس لیے تم اس اکیلے اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں جس کی میں عبادت کرتا ہوں. یعنی اس میں ہو سکتا ہے دھوکہ یا فراڈ کر لیں فیوچر میں، لیکن اس طرح تو کرنا نہیں تھا، لیکن ایسی کوئی فطرت بھی بن رہی نہیں تھی ان کی. لکم دینکم، اب یہاں پر آخری جو جملہ ہے اس میں باقاعدہ وضاحت کے ساتھ ڈیفرنس بیان کیا جا رہا ہے. لکم دینکم تمہارے لیے تمہارا دین، ولی دین اور میرے لیے میرا دین، ٹھیک ہے. لکم لہو لہم، لکا لی لکم تم سب کے لیے، دینکم تم سب کا دین. ولی لی، اب یہاں دیکھیں لہو لہم لکا لی میرے لیے، ٹھیک ہے، لی میرے لیے، دین میرا دین، ٹھیک ہے. دینی یہ بھی اسی جگہ پہ ہے، لہو لہم دینہو دینہم دینوں کا دینی، ٹھیک ہے. تو میرے لیے میرا دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. اس کے بعد مطلب یہ نہیں کہ سارے کے سارے مذاہب برابر ہیں، یعنی تمہارے لیے تمہارا دین ٹھیک ہے، میرے لیے میرا دین ٹھیک ہے، ایسا مطلب نہیں ہے ایسے کہ تمہارا دین جو ہے وہ بھی ٹھیک ہے، میرا دین بھی ٹھیک ہے، تو ہم اپنے اپنے دین پہ رہتے ہیں. نہیں، مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے مذہب برابر ہیں. نہیں، ایسا پیغام ہے کہ ہمیں تبلیغ روک دینی چاہیے کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے، چلو تم اسی پہ جاری رکھو تو ہم اپنے دین پہ جاری رہیں گے. تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ ہم اسلام کی تبلیغ چھوڑ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ ان کے لیے ان کا دین ٹھیک ہے، وہ اس پہ رہیں، آپ اپنے دین پہ رہیں، ایسا نہیں ہے. کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی آنے کے بعد، یعنی یہ آیات نازل ہونے کے بعد تبلیغ چھوڑ دی تھی؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تا حیات تبلیغ کو جاری رکھا. یہ صرف مصالحت کی پیشکش کے جواب میں کہا گیا ہے.
کہ اگر کمپرومائز کی بات ہو تو وہاں آپ کہیں کہ آپ کا دین اپنی جگہ، ہمارا دین اپنی جگہ، ٹھیک ہے، کمپرومائز ہم نہیں کر سکتے، باقی دین کی دعوت جو ہے وہ ہمیں دیتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ کیا میں اس پر عمل کرنے اور اس کو پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں؟ یعنی ہم خود بھی اس بات کو دیکھیں، کیا ہم جو اس آیات کو دیکھیں، ان نظریات کو دیکھیں یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، کہ کیا ہم اس طرح کے نظریات رکھتے ہیں خود بھی پریکٹیکل لائف میں؟ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسے ہی نظریات رکھیں، تبلیغ کریں، اور اس طرح جو جس دین پر ہے اس کو اس کے دین پر چھوڑ دیں، اور یہ نہ کہیں کہ ہم خدا نخواستہ ان سے متاثر ہو جائیں، ان کے دین سے یا ان کے کسی بھی ایکٹیویٹیز سے۔ سورۃ الکافرون میں آپ دیکھیں کہ کون کون سے زمانے استعمال ہوئے ہیں۔ فعل ماضی استعمال ہوا ہے، عبدتم، ٹھیک ہے، عبدتم، تم سب نے عبادت کی، ٹھیک ہے، اور فعل مضارع اعبدو، اعبدو اور تعبدون، اعبدو تعبدون، اور اسی طرح فاعل ابھی ہم نے پڑھے نہیں، آگے ہم پڑھیں گے، کافرون، عابد، عابدون، ٹھیک ہے، اور اسی طرح ضمائر میں آپ دیکھیں، انا میں، انتم آپ سب، لکم انتم آپ سب، لکم آپ سب کے لیے، لی میرے لیے۔ تو ہمارے جو ابھی تک ہم نے جتنے بھی ٹیبلز پڑھے ہیں ان میں سے کافی سارے ہمارے جو ہیں الفاظ اسی صورت کے اندر کور ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ صورت بہت آسان ہے۔ ایک بار ہم اس کو دوبارہ سن لیتے ہیں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ نیکسٹ سلائیڈ پہ چلیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ صدق اللہ العظیم۔ تو ابھی آپ کو امید ہے کہ آپ کو جو ہے جس طرح آیات کی ہم نے ٹرانسلیشن دیکھی اور بالکل ٹیبل کے ریفرنس کے ساتھ ساتھ، تو ابھی آپ کو اس میں سے 80% تو ویسے آنا چاہیے، کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ سارے کا سارا ہمارا گویا کہ ٹیبل کی ریویژن ہے، اور اس کے علاوہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں بیان کی وہ تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ کمپرومائز کے حوالے سے، یعنی کسی بھی غیر مسلم کے ساتھ مسلمان جو ہیں وہ کمپرومائز نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ خطاب شروع میں قل یا ایھا الکافرون کا ہے، پھر آج کی بات کے حوالے سے لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، کل کی بات کہا ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، آخری بات ہے لکم دینکم ولی دین۔ یہ وہ ساری چیزیں جن کو ہم یوں بتا سکتے ہیں کہ آج گزشتہ کل، آج اور آئندہ کی بات ہے، ہر اعتبار سے یہاں پر بات کلوز ہو گئی ہے کہ کسی بھی اعتبار سے جو ہے وہ کفار کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ دین اسلام کے معاملے میں کسی قسم کی مصلحت کی گنجائش نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی گویا کہ یہ اس کی بالکل نچوڑ اور خلاصہ یہی ہے سورۃ الکافرون کا، کہ دین اسلام کے معاملے میں کسی قسم کی مصلحت کی گنجائش نہیں، مصلحت سے مراد کمپرومائز ہے، ٹھیک ہے۔ ہمارا سبق ختم ہوا، ہم پارٹ بی کرتے ہیں۔ پارٹ بی میں ہمارے پاس آج آپ کو میں نے بتایا کہ ہمارے پاس کچھ امر کے حوالے سے ہی مزید کچھ صیغے ہوں گے، ان کو ہم دیکھیں گے، کچھ افعال کو۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم بریک لیں گے، تھوڑا 10 منٹ کا بریک لیں گے، لیکن بی کو کمپلیٹ کر کے ہم یعنی ایک لیسن مکمل ہونے کے بعد نیکسٹ لیسن سے پہلے تھوڑا سا بریک لیں گے، ابھی ہم کنٹینیو کر لیتے ہیں۔ تو 16 بی میں ہمارے پاس فعل امر اور فعل نہیں میں سے انصر، جس طرح ہم نے پڑھا تھا افعال نا، افعال کا معنی ہم نے پڑھا تھا کر، افعال کر، اس طرح اجعل بنا، افتح کھول، اسی طرح انصر، اس میں تھوڑا سا آپ دیکھ رہے ہیں کہ حرکت کا فرق آ گیا، انصر، انصر نہیں لکھا ہوا، ٹھیک ہے، افتح کی طرح یا افعال کی طرح نہیں ہے، تو یہ حرکات کا فرق ہم انشاءاللہ اس کو تفصیلاً دیکھیں گے۔ انصر، اذکر، اذکر عبادت کر یا ذکر کر، اعبد عبادت کر، اخلق پیدا کر، یعنی یہ ساری جو ہے امر کی ایک ترتیب ہے۔ الفاظ کلمے کی 3 اقسام، اس کو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں۔ فعل ماضی زمانے کے جو اقسام ہیں یہاں پر عربی کے اندر، ایک فعل ماضی ہے، ایک فعل مضارع، ایک فعل امر۔ فعل ماضی ہم نے پڑھا تھا فعلا، ٹھیک ہے، مضارع یفعل،
اور امر افعل. ٹھیک ہے, تو اب ہم ماضی مضارع اور امر تیسرے پر ہم چل رہے ہیں, لاسٹ والے پر. امر اور نہیں. امر جو ہے اس کے ذریعے کسی کام کا حکم دینا یا درخواست کرنا ہے, اور نہیں کا معنی ہے اس کے ذریعے کسی کام کے نہ کرنے کا حکم یا درخواست کرنا ہے, نہ کرنے کا حکم ہو یا درخواست کرنا ہو. جس طرح ہم کہتے ہیں افعال کر, یہ حکم بھی ہو سکتا ہے اور درخواست بھی, پلیز کر لیجئے. تو اس کا انداز ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس انداز سے بات کرتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں اس کو کرو تو وہ آرڈر ہے, اگر آپ کہتے ہیں پلیز یہ کر لیجئے تو یہ ایک قسم کا آپ کا درخواست ہے. ٹھیک ہے, نہیں کبھی اسی طرح لا تفعل, مت کیجئے. ٹھیک ہے, مت کیجئے, ایک ہے لا تفعل, نہ کریں. تو اس طرح سے گویا کہ دو انداز ہو سکتے ہیں بتانے کے. سب سے پہلے ہم ایک بار فعلہ والا ٹیبل مکمل کریں گے امر اور نہیں تک, اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے نئے ٹیبلز کو دیکھیں گے. میرے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں فعلہ, فعلو, فعلتا, فعلتو, فعلتم, فعلنا, یفعلو, یفعلون, تفعلو, افعلو, تفعلون, نفعلو, افعل, افعلو, لا تفعل, لا تفعلو. تو یہ سارے کے سارے ہمارے وہ ٹیبل ہیں جس کو ہم پاسٹ میں پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح فتحہ سے ایک بار پڑھ لیں میرے ساتھ. فتحہ, فتحو, فتحتا, فتحتو, فتحتم, فتحنا, یفتحو, یفتحون, تفتحو, افتحو, تفتحون, نفتحو, افتح, افتحو, لا تفتح, لا تفتحو. آج کے سبق میں ہم کچھ افعال سیکھیں گے. جس طرح پیٹرن تبدیل ہونے والا میں آپ کو بتا رہا تھا, ہمارا پیٹرن کس طرح تبدیل ہوتا ہے. یہاں پر آپ دیکھیں ماضی میں ہمارا جو ہے اس میں فتح, یفتح مضارع میں, اور امر میں افتح. ٹھیک ہے, یہ فتح والے ہمارے فا والے ٹیبل تھے جو میں نے آپ کو بتایا. فتح, جعل اور فعلا, یہ تین قسم کے جو ہم نے بالکل شروع سے پڑھے ہوئے ہیں ہر اس میں نئے زمانے میں, کہ تین جو ہے فعلا, فتح, جعل, یہ فا سے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو فا سے کیوں کہا جاتا ہے کہ ان کی حرکات ایک الگ انداز کی ہیں. پھر نون والوں کی حرکات میں ڈفرینس آ جاتا ہے. جس طرح نصرہ, ینصرو, اب دیکھیں یفتح, ینصرو, یہاں پر ڈفرینس ہے تو گویا کہ یہ مختلف باکس میں آ جاتا ہے, مختلف کیٹیگری میں آ جاتا ہے. انصر, اب دیکھیں یہاں پر انصر لکھا ہوا ہے, افتح, افتح لکھا ہوا ہے یہاں پر. تو فعلا میں, فتحہ میں, جعل میں ہم نے اجعل, افتح, افعال کیا تھا. افعال یعنی حمزہ کے نیچے سب میں زیر تھی, جبکہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں شروع میں انصر, حمزہ پر پیش ہے, اور سر, سر اس میں عل, اجعل, افعال, افتح تھا نا, تو سر یہاں پر گویا کہ شروع میں اور درمیان میں دونوں میں پیش آ جاتی ہے. تو اس انداز سے یہ دوسروں سے مختلف, پہلے والوں سے مختلف ہو جاتا ہے امر میں بھی. تو اس کو آپ میرے ساتھ آپ پڑھیں. پہلے ہم نصرہ والا کریں گے, نصرہ والا آپ میرے ساتھ ترجمے کے ساتھ کریں گے, پھر ایک بار ہم عربی میں کریں گے, پھر ہم اس کو دوبارہ جو ہے میں آپ سے سن لوں گا, آپ پڑھیں گے, میں سن لوں گا, جیسے بھی آپ کے لیے ایزی ہو اس میں. تو سب سے پہلے آپ میرے ساتھ پڑھیں ترجمے کے ساتھ. نصرہ, اس نے مدد کی. نصرو, ان سب نے مدد کی. نصرتا, آپ نے مدد کی. نصرتو, میں نے مدد کی. نصرتم, آپ سب نے مدد کی. نصرنا, ہم سب نے مدد کی. ینصرو, وہ مدد کرتا ہے. ینصرونا, وہ سب مدد کرتے ہیں. تنصرو, آپ مدد کرتے ہیں. انصرو, میں مدد کرتا ہوں. تنصرونا, آپ سب مدد کرتے ہیں. ننصرو, ہم سب مدد کرتے ہیں. انصر, مدد کر. انصرو, مدد کرو. لا تنصر, مت مدد کر. لا تنصرو, مت مدد کرو. تو یہاں پر ہمارا جو ہے مین وہ انصر والا ہے جس کو ہم آج کور کر رہے ہیں. ماضی مضارع والے دو لائن تو ہم نے کر لی نا یہ والی, اب ہم کر رہے ہیں امر والی. تو امر والی میں ایک بار دوبارہ میرے ساتھ پریکٹس دیکھیں. انصر, مدد کر. انصرو, مدد کرو. لا تنصر, مت مدد کر. لا تنصرو, مت مدد کرو. تو اس میں آپ نے یہ سمجھنا ہوگا افعل, انصر, اجعل, انصر, تھوڑا سا ڈفرینس ہے حرکات کا, یہ آپ نے نوٹ کرنا ہے جو پہلے ہم دیکھ چکے ہیں پہلے ایک باکس والی سلائیڈ میں. تو اسی طرح لا تفعل, لا تفعل آپ نے پڑھا, لا تفعل. لا تنصر, ٹھیک ہے. تو حرکات میں جو ڈفرینس ہے یہ آپ یہیں سے نوٹ رکھ لیں تاکہ بعد میں آپ سے غلطی نہ ہو. تو اگر میں کہوں گا انصر تو جواب کیسے ہوگا؟ انصر, آپ کہیں گے انصرو, انصرو, میں مدد کرتا ہوں. ٹھیک ہے, انصر, مدد کر.
अंसुरु मैं मदद करता हूं, उनसुरु मदद करो, ठीक। ननसुरु हम मदद करते हैं, ननसुरु हम मदद करते हैं। उनसुर जैदन, अब मतलब उनसुर के साथ हम कोई भी नाउन बढ़ा देते हैं आगे, उनसुर जैदन जैद की मदद कर, ठीक। उनसुर जैदन, अनसुरु जैदन मैं जैद की मदद करता हूं, उनसुरु जैदन तुम सब जैद की मदद करो, ननसुरु जैदन हम सब, ननसुरु जैदन हम सब जैद की मदद करते हैं। तो इससे हमें क्या समझ आता है, यानी अगर आप अकेला उनसुर इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कोई फर्क तो नहीं बता रहे आप किसकी मदद करना, उनसुर अनसुरु यानी आप मदद कीजिए, आप जवाब देंगे मैं मदद करता हूं। लेकिन उनसुर जैदन में जुमला वाज़ेह हो जाता है, आप जैद की मदद कीजिए, अनसुरु जैदन मैं जैद की मदद करता हूं, उनसुरु जैदन तुम सब जैद की मदद करो, ननसुरु जैदन हम सब जैद की मदद करेंगे, करते हैं या करेंगे। अब हम आते हैं ज़करा यज़कुरु से हम अमर कैसे बनाएंगे। पहले मैं एक बार ज़करा का पूरा टेबल आपके साथ करूंगा, इसमें आपकी रिवीजन ज्यादा से ज्यादा होगी, इसलिए मैं बार बार पढ़ रहा हूँ। ज़करा उसने जिक्र किया, ज़करू उन सब ने जिक्र किया, ज़करता आपने जिक्र किया, ज़करतु मैंने जिक्र किया, ज़करतुम आप सब ने जिक्र किया, ज़करना हम सब ने जिक्र किया। यज़कुरु वो जिक्र करता है, यज़कुरून वो सब जिक्र करते हैं, तज़कुरु आप जिक्र करते हैं, अज़कुरु मैं जिक्र करता हूं, तज़कुरून आप सब जिक्र करते हैं, नज़कुरु हम सब जिक्र करते हैं, उज़कुर जिक्र कर, ठीक है, उज़कुर इसका याद कर भी हमने पढ़ा था ना, याद कर जिस तरह हम कहते हैं, उज़कुर जिक्र कर याद कर, उज़कुरु जिक्र करो यानी तुम सब जिक्र करो, ला तज़कुर मत याद कर, ठीक है, मत जिक्र कर, ला तज़कुरु मत जिक्र करो, ठीक है। तो ये अमर के अंदर यानी जिक्र कर याद कर दोनों एक तरह, जिस तरह हम कहते हैं याद करो, हम फलां जगह पे मसलन हमारी मुलाकात हुई थी तो हल तज़कुर, ठीक है, उस अगर यूं आप कहें याद कर सबक याद कर, उज़कुर, ठीक है, उज़कुर याद कर। या इस तरह से आप किसी को कहें ला तज़कुर क्या आपको याद नहीं है, यानी हम फलां जगह मिले थे, हल अंत ला तज़कुर क्या आपको याद नहीं है। तो ये इस तरह से इस्तिलाहात के लिए बहुत इस्तेमाल होता है, इसको आप अपनी लैंग्वेज में, क्योंकि हम अपने कुछ सेंटेंस अरबी के सेंटेंस भी बना रहे हैं साथ साथ, तो इस तरह की जगहों में बहुत इस्तेमाल होता है, इसको आप प्रैक्टिकल लाइफ में लैंग्वेज के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो उज़कुर याद कर, उज़कुरु याद करो, ला तज़कुर मत याद कर, ला तज़कुरु मत याद करो। इसी तरह उज़कुर जिक्र कर, उज़कुरु जिक्र करो, ला तज़कुर मत जिक्र कर, ला तज़कुरु मत जिक्र करो। तो इसमें से दोनों इस्तेमाल हो सकता है। जिस तरह हम कहते हैं उज़कुरुल्लाह अल्लाह ताला का जिक्र कर, ठीक है, और इसी तरह हम कहते हैं उज़कुर रहमान मसलन रहमान को याद कर, ठीक है। तो इस तरह की मिसालों में इस्तेमाल होता है उज़कुर ऑर्डर हुआ, उज़कुर याद कर, जवाब होगा अज़कुरु मैं याद करता हूं, और जमा के लिए उज़कुरु तुम सब याद करो, तुम सब जिक्र करो, नज़कुरु हम सब जिक्र करते हैं, नज़कुरु हम सब जिक्र करते हैं, उज़कुरिल्लाह उज़कुरिल्लाह आप इसको इसकी जो है हरकत को नोट कीजिएगा, यहाँ पर उज़कुरिल्लाह जिस तरह हम इफ्ताहिल किताब हम कह रहे थे ना, इफ्ताहिल किताब, तो यहाँ उज़कुरिल्लाह रा के नीचे यहाँ हा की तरह ज़ेर आ रही है, ठीक है। तो उज़कुरिल्लाह अल्लाह ताला का जिक्र कर, अज़कुरुल्लाह मैं अल्लाह ताला का जिक्र करता हूँ, उज़कुरुल्लाह तुम सब अल्लाह ताला का जिक्र करो, उज़कुरुल्लाह जिस तरह कुरान में या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीर, ठीक है, उज़कुरुल्लाह तुम सब जिक्र करो अल्लाह ताला का, नज़कुरुल्लाह हम सब जिक्र करते हैं अल्लाह ताला का, ठीक है। अब हमारे पास अगला टेबल है आबदा। आबदा से हम अमर कैसे बनाएंगे इसको हम देखें। उससे पहले मैं माजी और मुजारे एक बार करूंगा, आप सुन लीजिएगा, उसके बाद फिर अमर वाले पे चलेंगे। आबदा उसने इबादत की, आबदू उन सब ने इबादत की, आबदता आपने इबादत की, आबदतु मैंने इबादत की, आबदतुम आप सब ने इबादत की, आबदना हम सब ने इबादत की, या अबुदू वो इबादत करता है, या अबुदूना वो सब इबादत करते हैं, ताबुदू आप इबादत करते हैं, आबुदू मैं इबादत करता हूं, ताबुदूना आप सब इबादत करते हैं, नाअबुदू हम सब इबादत करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास अमर वाला है,
تو اب ویسی تو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید کرسیوں کو پڑھا رہا ہوں, ہماری کلاس جو ہے سائلنٹ ہے, سسٹر فریہ شاید سب کو جو ہے نا انہوں نے تاکید سے کہا ہوا آپ خاموش رہنا سب ٹھیک ہے. تو ہمارے حالانکہ 45 پارٹیسپینٹس ہیں لیکن آواز مجھے ایک بھی نہیں آ رہی. شاید آپ شاید اپنی طور پہ پریکٹس کر رہے ہیں, لیکن اگر آپ مائک آن کر کے کرنا چاہیں تو کوئی پابندی نہیں ہے ٹھیک ہے. اس کو بالکل اوپن سیشن لیں, یہ آپ کا جو ہے نا اوپن سیشن ہے, اس میں کوئی ایسی قیود یا شرائط نہیں ہے ٹھیک ہے. تو آپ اگر مائک آن کرنا چاہیں کر لیجیے بے شک. اب ہمارے پاس امر میں ہے اعبد, اعبد ہے عبادت کر, عبادت کر ٹھیک ہے. اور اعبدو عبادت کرو, یعنی تم سب عبادت کرو. لا تعبد مت عبادت کر, لا تعبد ٹھیک ہے, مت عبادت کر. لا تعبدو مت عبادت کرو ہے, مت عبادت کرو تم سب ٹھیک ہے. لا تعبدو. اب اس کو ہم دیکھتے ہیں, کیونکہ خلقہ پیدا کرنا صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے, اس لیے اس پر ہم امر اور نہیں کریں گے, کیونکہ اخلق یا لا تخلق وغیرہ اس طرح کے جملے استعمال نہیں ہوتے, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص ایک صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے. تو اس لیے ہم خلقہ یخلقوں سے امر والا نہیں کر سکتے, امر والی بات مناسب نہیں ہے. تو اب یہاں پر اس کو آپ ہوم ورک کے طور پہ لیں گے, یہاں پر پہلے لکھا ہوا آ گیا نا, تو اس لیے صرف اس کو یوں دیکھ لیں گے یہ کس طرح لکھا ہوا, اخلقو لا تخلق لا تخلقو. ایک بار ویسی پریکٹس آپ تو نہ کریں, جیسے میں پڑھتا ہوں اخلقو لا تخلق لا تخلقو, سیم اسی طرح ہوگا جس طرح پرانے والے ٹیبل ہم نے کیے ہیں ٹھیک ہے. نقطہ تعلیم, ماشاءاللہ ہمارا نقطہ تعلیم جو ہے وہ آ گیا, اور ہمارے 4 ہی ٹیبل تھے, یعنی گویا کہ نہ ہونے کے برابر ہمارا لیسن تھا آج کا. سورۃ الکافرون ہم نے اتنی آسان صورت پڑھی کہ اس میں جو ہے کمپرومائز کے حوالے سے ہم نے دیکھا, کفار کے ساتھ کمپرومائز کرنا نہ کرنا, اس کے لیے کیا قرآن مجید نے کیا ہمیں گائیڈ لائن ملی ہے. اور دوسرا ہم نے امر میں آپ 4 ٹیبل صرف دیکھے, نصرا خلقا ذکرا عبدا, اس سے امر بنانا صرف. تو گویا کہ ہمارا بہت سمپل سا بہت مختصر سا ایک سیشن ہوا جس کے اندر ہم نے یہ مختصر سی کچھ چیزیں سیکھی ہیں. اب نقطہ تعلیم میں کیا ہے سوال, ان کا معنی بتائیں, ان کا کیا معنی ہے آپ بتا سکتے ہیں؟ آپ میں سے کوئی بتائیں, اگر مثالوں کے ساتھ کسی کو یاد ہو تو وہ زیادہ آسانی سے بتائیں گے. مثالوں کے ساتھ کن کن کو یاد ہے؟ انشاءاللہ, ماشاءاللہ, ویری گڈ. انشاءاللہ ٹھیک ہے. تو ان کا معنی پھر کیا ہوا یہاں پر؟ اگر, ویری گڈ, اگر انشاءاللہ, اگر اللہ نے چاہا ٹھیک ہے, بہت زبردست. اس طرح کون سے الفاظ یاد رہتے ہیں, کس طرح یاد رہتے ہیں؟ جن الفاظ کو مثالوں کے ذریعے یاد کیا جائے, مثلا انشاءاللہ اگر ہمیں یاد ہے, اگر آپ مثال بھول جائیں تو آپ معنی بھی بھول سکتے ہیں ٹھیک ہے. اگر آپ کو مثال بھول جائے گی تو آپ کو ان وغیرہ وغیرہ سارے میں کنفیوژن ہو جائے گی, لیکن اگر آپ کو مثالیں یاد ہے تو آپ کو اس کے معنی یاد ہوں گے, کیونکہ آپ نے معنی کے ساتھ مثالوں کو پڑھا ہوتا ہے. یا ایک لفظ کے معنی دوسرے میں گڈمڈ, یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مکسنگ ہو جاتی ہے آپس میں ٹھیک ہے, کافی ساری. اگر آپ کسی لفظ کے معنی کو بھول جائیں ٹھیک ہے, تو آپ کو کیا کرنا ہوگا, اس لفظ کی مثال کو ذہن میں لائیے. جیسے مثلا آپ کو ان کا معنی بھول گیا ہے, مجھے ان کا معنی مثلا بھول گیا, میں کیا کروں گا, میں فوراً سوچوں, مجھے مثال ذہن میں آئی انشاءاللہ, اگر اللہ نے چاہا, مجھے پتہ چل جائے گا کہ ان کا معنی اگر ہے ٹھیک ہے. تو اس طرح آپ ہر لفظ کو کوشش کریں کہ مثال کے ساتھ یاد کریں. اب ہم نے سورۃ الکافرون میں کیا پڑھا, لا اعبد ما تعبدون, یہاں پر ایک یہ مثال ہے ہمارے لیے, آیات میں مثال ہے نا, آیات مثال ہو سکتی ہے. تو ہمیں یہاں پر کیا پتہ چلا, ماں کے 3 قسم کے معنی ہو سکتے ہیں, جس طرح ما دینوں کا ٹھیک ہے, لا اعبد ما تعبدون, اسی طرح ما اسموں کا, ما سوری وہ تو وہی ہوگا, ما فعلا, مثلا ما فعلا. تو اس طرح سے ما فیہ. تو ہمیں پتہ چلا کہ ماں کے 3 معنی ہیں, اور تینوں مثالیں ہمارے ذہن میں ہیں, تو ہم ان ماں کے سارے جتنے بھی معنی ہیں ہم ان تک پہنچ سکیں گے ٹھیک ہے. یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے, لفظ کے معنی یاد ہو جائیں تو آپ کو پہلی مثال یاد رکھنے کی ضرورت نہیں. اگر آپ کو پوری طرح مہارت کے ساتھ ماں کا 3 معنی آ جائیں تو آپ بے شک مثال بھلا بھی دیں, پھر ضروری نہیں ہے, لیکن شروع میں آپ کو جب آپ QC1 کر رہے ہوں گے تو آپ کو لازمی ہے کہ آپ مثالوں کے ساتھ ساتھ معنی یاد کریں. جس طرح تعبدون, عابدون, عبدتم وغیرہ وغیرہ ہم نے پڑھے نا, تو ان کو ساری مثالوں کو آپ یاد رکھیں تو انشاءاللہ آپ کو زیادہ آسانی سے ان آیات کی جو ہے فہم میں آسانی ہوگی. اس کے بعد ہمارے پاس یاد رکھنے کا بہت اہم راز, الفاظ کو ہم مثالوں سے سیکھیں گے, وہ مثالیں جو ہم جانتے ہیں. اچھا آپ دیکھیں گے ہم غیر معروف مثالیں نہیں پڑھ رہے ہیں, ہم جو بھی مثال پڑھتے ہیں وہ ہماری زندگی میں کہیں نہ کہیں ہم اپلائی ہو رہی تھی. جس طرح انشاءاللہ, ان اللہ مع الصابرین ٹھیک ہے. تو کوئی بھی اس طرح ہم بات کرتے ہیں
جس طرح السلام علیکم اعلیٰ وغیرہ کے لیے ہم نے پڑھی تھی. تو یہ ساری کی ساری مثالیں جو ڈیلی ہم استعمال کرتے ہیں ان الفاظ میں سے لی ہوئی ہیں. آپ اگر مثالوں سے یاد رکھیں گے تو مان آپ کو جلدی یاد ہوں گے اور جلدی یاد آئیں گے, یعنی آپ کو بھول گئے جلدی سی دوبارہ یاد آ جائے گا مثال کی ہیلپ سے, ٹھیک ہے. اور ایک لفظ کا معنی دوسرے لفظ کو نہیں جائے گا. جس طرح آپ کے پاس 3 ماہ ہیں تو وہ 3 ماہ اپنی اپنی جگہ پہ پڑے ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس تینوں کی الگ الگ مثالیں ہوں گی. اگر مثالیں نہیں ہیں تو ان تینوں میں مکسنگ ہو جائے گی, آپ کو نہیں پتا ہوگا یہ کون سا والا ماہ ہے, ٹھیک ہے. تو من شر ما خلق یہ کون سا والا ماہ ہے. اگر آپ کو مثال کے انداز سے یاد ہے کہ من شر ما خلق, شر سے اس کے جو اگر آپ کو یاد ہے آپ اس کا کبھی بھی کیا یا نہیں اس ماہ کا معنی نہیں کریں گے, بلکہ آپ جو ہی کریں گے کیونکہ آپ کو مثال کے ساتھ وہ یاد ہوا ہے. تو الحمدللہ ہم نے یہ سبق کمپلیٹ کیا. سبق نمبر 16 کے اختتام پر ہم نے 194 یعنی 194 الفاظ سیکھے جو قرآن مجید میں 38,531 مرتبہ آتے ہیں. تو یہ بہت بڑے الحمدللہ جو ہے ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم اس انداز سے الفاظ کی ترتیب کو سیکھ رہے ہیں کہ ہمارے 194 الفاظ ہوئے. تو مزید نیکسٹ ہمارا جو سیشن ہے انشاءاللہ اس کو ہم 10 منٹ بعد کنٹینیو کریں گے. اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں, میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ موجود ہوں. ادروائز اگر آپ 10 منٹ کا بریک کوئی اگر آپ میں سے کرنا چاہیں تو وہ 10 منٹ کا بریک کر لیں. ہم 40 پہ دوبارہ میرا خیال سے 40 تو نہیں 30 پہ ہم دوبارہ شروع کریں گے, ٹھیک ہے. 30 پہ انشاءاللہ ہم دوبارہ شروع کر لیں گے. اب 23 ہو رہے تو تقریباً 30 تک کافی ہے. تو اگر آپ بریک کرنا چاہیں چائے پانی کرنا چاہیں تو آپ کر لیجئے. اگر کسی کو کوئی سوال ہو تو میں آپ کے ساتھ موجود ہوں. جی اچھا سر, یہ ضمائر کو ذرا دوبارہ ڈیفینیشن بتا دیں اس کی, ضمائر کی. ضمائر اصل میں ویسے تو ہم نے جو ہے اصطلاحات کو بہت زیادہ ٹچ نہیں کیا ہوا, لیکن صرف آپ کے انڈرسٹینڈنگ کے لیے میں بتانا چاہوں گا ضمائر وہ ہیں جن کو ہم انگلش میں پروناؤن بولتے ہیں. جس طرح نا پروناؤن, ٹھیک ہے. تو پروناؤن انگلش والی جو ہیں عربی کے اندر وہ ضمائر ہیں. جس طرح ہوا ضمیر ہے, ٹھیک ہے. ہوا ضمیر ہے, ہو یہ بھی ضمیر ہے, ٹھیک ہے. ضمیر اس میں پھر ہم نے تفصیل تھوڑی سی پڑھی ہے کہ ہوا ضمیر جو ہے وہ منفصل ہے, ہو ضمیر متصل ہے. لیکن یہ تفصیل ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس جگہ پہ آپ پڑھ رہے ہیں, اس جگہ پہ آپ کو تفصیل درکار ہوتی ہے. لیکن مختصر یہ ہے کہ ضمائر وہ ہے جس میں آپ کسی کی طرف اشارہ کریں یا کسی کے لیے کسی چیز کا بتائیں یہ چیز اس کی ہے یا وہ فلاں شخص. اردو میں اگر آپ یہ حسین صاحب ذرا میں ایکسپلین کر دوں, اگر آپ کے انداز سے کرنا چاہیں تو کر دیجیے. جی ضمیر جو ہے نا وہ اسم کی ہی ایک ٹائپ ہے, اور یہ اسم کی جگہ پہ استعمال کرتے ہیں کلام میں خوبصورتی کو برقرار رکھنے کے لیے. یعنی اگر ہم کوئی بات کر رہے ہیں کہ حامد ایک اچھا لڑکا ہے, وہ میرا ہمسایہ ہے, یا اس کے وہ 5ویں کلاس میں پڑھتا ہے یا واٹ ایور, تو اب ہم حامد کا نام نہیں لیں گے, اب ہم وہ کہیں گے یا ہم کہیں گے اس کے پاس ایک سائیکل ہے, اس کے پاس بہت ساری کتابیں ہیں. تو اب میں اس کا کہہ رہی ہوں نا, یعنی جب میں نے اس کی کوئی ملکیت کی بات کرنی ہے یا میں نے اس کے بارے میں کوئی صفت بیان کرنی ہے یا فردر کوئی بھی بات کرنی ہے, تو اب میں بار بار اگر کہوں گی نا کہ حامد کا گھر وہاں ہے, حامد ایک اچھا بچہ ہے, حامد یہ, تو وہ اچھا نہیں لگے گا نا, کلام خوبصورت نہیں لگے گا, منوٹنس ہو جائے گا. تو اسی طرح انگلش میں بھی ہم اسی طرح سے کرتے ہیں نا کہ حامد از اے گڈ بوائے, ہی از ان کلاس 5 وٹ ایور. تو اب آگے ہم ہی سے بات کر رہے ہیں یا ہز ہاؤس از بگ یا بیوٹیفل. تو اس کا مطلب ہے کہ جو یہ پروناؤنس یا ضمائر وہ اسماء ہوتے ہیں جو بیسیکلی اسی اسم کی جگہ پہ, جو ہم شروع میں ہم نے جس سے ذکر شروع کیا تھا نا, اسی کی جگہ پہ وہ استعمال ہوتے جاتے ہیں تاکہ ایک سافٹنس اور ایک فلو رہے آپ کی بات میں, آپ کے کلام میں نا. تو یہ اسم ہی کی ایک ٹائپ ہے. ابھی جیسے حسین صاحب نے ذکر کیا کہ کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے, تو میں نے سوچا کہ کہیں آپ کنفیوز ہو جائے, بیکاز جو ہم نے وہ پڑھا تھا نا ہاذا ہا اولائی, وہ بھی اسم کی ہی ایک ٹائپ ہے اور وہ اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں. تو دوز آر سیپریٹ ٹائپس آف ناؤنس. وہ بھی اسم کی ایک الگ سے کائنڈ ہے جس کو ہم اشارہ کرنے والے اسم کہتے ہیں, اور یہ جو پروناؤنس ہیں یہ ضمائر ہوتے ہیں, یہ بھی اسم کی ایک الگ سے ٹائپ ہے جو کہ اس اسم کو ریپلیس کرتی رہتی ہے جگہ جگہ پر. تو آئی ہوپ کہ اب کچھ کلیئر ہو گیا ہوگا. اور ایک نوید بھائی ہیں, ان کا ہینڈ ریز ہے, اگر وہ بات کرنا چاہیں تو کریں. اس کی کچھ مثالیں بھی دے دیں فریہ پلیز, ضمائر کی. انا, انی اور جی یہ جو ہوا ہم کا جو ویری فرسٹ ٹیبل آپ لوگ پڑھتے ہیں نا, یہ بیسیکلی ضمائر کا ہی ٹیبل ہے. ہوا, ہم, انتا, انا, انتم, نحنو, یہ ضمائر ہیں. اور اس میں ایک ہم نے مونس کی ضمیر پڑھی تھی ہیا,
ٹھیک ہے جی. یہ ضمائر ہیں، یہ وہ ضمائر ہیں جو سیپریٹلی انڈیپینڈنٹلی یوز ہوتی ہیں اور آپ کو قرآن میں انڈیپینڈنٹلی لکھی ہوئی ہوا ہم نظر آئے گا. اس کے بعد ایک دوسری ٹائپ آف ضمائر کا ہم نے ٹیبل پڑھا تھا جس کو ہم کہتے ہیں اٹیچڈ پروناؤنس یا اٹیچ ضمائر، جس میں ایک ساتھ ڈیش ہوتا ہے، اس کے بعد شروع ہوتا ہے ڈیش ہو، ڈیش ہم، ڈیش کا، ڈیش جی، ڈیش ہم، ڈیش کا. دس از پیج 21 آف یور ٹیکسٹ بک. اس میں اس ڈیش کو بیسیکلی پڑھنا اور یاد کرنا اتنا کوئی اتنا اچھا مطلب نہیں لگ رہا، اس طرح سے سمجھ میں شاید اسٹوڈنٹ کو نہ آئے، تو لہٰذا اس ڈیش کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی اسم جڑے گا. تو ہم اس کو ربہ کے ٹیبل سے آپ کو یاد کروانا شروع کرتے ہیں. ربہ ربہم، ربو کا ربی، ربکم ربنا، یا دینہم دینو کا، یا کتابہ کتابہم، کوئی بھی اسم اس کے ساتھ آپ نا اٹیچ کرتے جاتے ہیں اسٹارٹ میں. تو ایک یہ ٹائپ آف ضمائر ہیں. یہ وہ بات ہے جو میں کہہ رہی ہوں نا کہ اس کا رب، ان سب کا رب، یا جو میں آپ کو اگزامپل دے رہی تھی کہ حامد کا گھر، حامد کی کتاب، تو یہ وہ پوزیشن ایک طرح سے شو کر رہی ہے اس اسم کے بارے میں جس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے. تو ربہ ربہم ربو کا، یہ والا آپ ٹیبل اپنی پیج 21 بک پہ دیکھ سکتے ہیں. اور ہاں جی، اور اس سے پہلے والا جو تھا ہوا ہم کا بیسک ٹیبل، وہ پیج آپ کے میرے خیال ہے 12 13 16 ان پہ یہ آپ کے دیے ہوئے جی 10 پہ بھی دیا ہوا، اسٹارٹنگ میں 10 پہ ہے آپ کا ہوا ہم کا ٹیبل. تو اس میں پھر بعد میں جا کے ہم نے ایک ہیا بھی ایڈ کیا تھا. 2-3 لیسنس کے بعد ہم نے مونس کا جب انٹروڈیوس کرایا تھا تو ہم نے پھر اس میں ایک ہیا جو ہے نمبر 7 پہ ہیا کی ضمیر بھی ایڈ کی تھی مونس کے لیے. تو بیسیکلی مونس کی ہم ایک ایک ضمیر ابھی اس کورس میں پڑھیں گے. نوید بھائی کو کوشچن کرنا چاہ رہے ہیں تو کر لیں. جی بہن، میرا ایک تو آپ نے کلیئر کرا دیا کہ یہ ڈفرینس آف دا پروناؤنس اور ہاذا ہاذی اولئک کا وہ ڈفرینٹ ہیں. اس میں تھوڑی سی کنفیوژن آ رہی تھی کہ ادھر یہ بھی ضمائر ہیں یا نہیں. ایک بات تو یہ ہو گئی. ناؤ آئی تھنک کہ آپ نے یہ کہا کہ دونوں علیحدہ چیزیں ہیں اسم لیکن دے آر ناٹ سیم تھنگ. آئی ایم رائٹ؟ جی بالکل، یہ ہے تو اسم کی بیسیکلی آگے جا کے آپ لوگ اسم کی ڈفرینٹ کائنڈس ڈفرینٹ ٹائپس پڑھنا شروع کریں گے. ابھی تو صرف انٹروڈکشن ہے نا اس کورس میں. تو یہ آپ سمجھیں کہ آپ نے اسم کی کتنی ٹائپس پڑھ لی. ایک تو آپ نے پڑھا نا مسلم، مؤمن وغیرہ، یہ اسم ہے جس کے اوپر تنوین ہے، یا المؤمن جس کے ساتھ الف لام ہے. یہ تو ایک بیسک اسم کی آپ نے دیکھ لیا نا، جس طرح مکہ ہے، کتاب ہے، کسی بھی چیز کا نام، کسی بھی جگہ کا نام، اسکالڈ اسم. ٹھیک ہے نا. اب اس میں بھی دو آپ نے فردر ٹائپس کو دیکھا. ایک وہ جن کو ہم پروناؤنس کہہ رہے ہیں یعنی ضمائر کہہ رہے ہیں، اور ایک وہ جو جس کو ہم اس میں اشارہ کہہ رہے ہیں یا ڈیمانسٹریٹو پروناؤنس کہہ رہے ہیں، جو کہ کسی چیز کی طرف انڈیکیٹ کرنا ہے. ہم مطلب ہے کہ ہوا جب ہم بات کریں تو ہوا کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ہوا ہمارے سامنے موجود ہے. ہم کسی ایبسنٹ انسان کے بارے میں بھی بات کر سکتے ہیں کہ ہوا مسلم، وہ ایک مسلمان ہے، وہ چاہے کسی دوسرے ملک میں رہتا ہو. لیکن اگر میں کہوں گی نا کہ ہاذا مسلم، تو وہ میرے سامنے ہونا چاہیے، تبھی میں کہوں گی نا. یا میں کہوں گی ہا اولائی مسلمون، میں کسی کی طرف ہاتھ سے یا اس طرح سے اشارہ کروں گی کہ وہ لوگ مسلمان ہیں، وہ سامنے والے وہ لوگ مسلمان ہیں. تو یہ اس میں فرق ہو گیا نا کہ ہم ڈیمانسٹریٹ کریں، کسی چیز کی طرف اشارہ کریں، تو وہ ایک ڈفرینٹ کائنڈ آف اسم ہو گیا. تو دو آپ اس کو بیسک ٹائپس میں ابھی ذہن میں رکھ لیجیے. آج کے سبق میں سے ایک سوال وہ نکلا ہے کہ یہ ہم نے جو فائل پڑھے لائک عابدون، عابدن اور یہ کافرون، سوال یہ ہے کہ یہ ان جملوں میں فائل ہیں، تو ہم ان کو ایز اے اسم لیتے ہیں، فائل اسم ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ یہ تھوڑی سی کنفیوژن تھی، اس کے بارے میں بتائیں. جی بالکل، جو فاعل ہوتے ہیں وہ اسم ہوتے ہیں. اور اس کا جو آپ کا جو نیکسٹ ویک انشاءاللہ جو لیسن ہے اس میں اس کے بارے میں ہی، وہ بیسکلی لیسن اسی کے بارے میں، وہ جو آپ نے عابد اور عابدون وغیرہ پڑھا ہے وہ نیکسٹ گرامر کے لیسن میں کور ہو جائے گا نیکسٹ ویک. تو یہ اسم ہوتا ہے اور اس کے اوپر جو نشانی ہوتی ہے تنوین کی یا الف لام کی، وہ اس وقت آپ کو ڈیٹیل سے بتایا جائے گا. ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں عابدون کے اوپر آپ کو تنوین نظر آ رہی ہے، تو یہ اسم ہوتا ہے. ٹائم ہمارا اینڈ ہوتا ہے تو ہم دوبارہ شروع کر لیتے ہیں. لیکن ایک اور کوشچن ہمارے پاس چیٹ میں آیا ہوا ہے کہ ورک بک آپ نے کیسے سبمٹ کرانی ہے. تو ورک بک سبمٹ کرانے کے لیے آپ کو ورک بک اگر آپ کو پرنٹڈ کاپی ملی ہوئی ہے تو اس کو آپ ہمارے ایڈریس پر بھی کوریئر کر سکتے ہیں TCS کے ذریعے. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ موبائل میں فوٹوز ذرا کلیئر فوٹوز لے کر وہ ہمیں بھیجیں گے، تو میرے ہی نمبر پہ آپ بھیج دیں گے تو انشاءاللہ وہ ورک بک ساتھ ساتھ پھر چیک ہو کر آپ کو واپس مل جائیں گی اور اس کے مارکس ہمارے پاس نوٹ کر لیے جائیں گے. تو یہ دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ آپ اس کی فوٹوز بھیجیں
या वो वर्क बुक आप हमें TCS कर दें, ठीक है। तो जिनके पास वर्क बुक प्रिंटेड नहीं है वो तो मेरा ख्याल से फिर उसको फोटो ही भेज सकेंगे, उनके पास यही एक सूरत होगी। जिनके पास प्रिंटेड पड़ी हुई हैं, जिनको किताबें भेजी गई हैं या उन्होंने घर में हमारी उस PDF फाइल से प्रिंट कर ली, तो उसको अगर वो TCS कर दें तो ज़्यादा आसानी और ईजी हो जाएगा कि फ्यूचर में भी उनको काम आती रहेगी। मोबाइल की फ़ोटोज़ जो हैं उनको एक महदूद मुद्दत तक तो काम आ सकती हैं, लेकिन बाद में वो लॉस्ट हो सकती हैं, इस्तेफादा कम होगा। तो जैसे भी आपके लिए ईजी हो, ये 2 सूरतें होंगी इंशाल्लाह वर्कबुक की। अभी हम लेसन नंबर 17A हम करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस लेसन में हमारे पास लेसन नंबर 17 में हमारे पास कुछ मुतफ़र्रिक़ चीज़ें होंगी जो कि हमारी आम तरतीब से ज़रा हट कर होंगी। आम तरतीब में हमारी कोई ना कोई सूरा या दुआ या अज़कार में से कोई ऐसी चीज़ होती थी, या जैसे हमने नमाज के पहले पढ़े अज़ान, वज़ू वगैरह, तो उसके बाद सूरतें। और अब हम थोड़ा सा मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ेंगे कि कुरान मजीद के हवाले से कुछ इंफॉर्मेशन मालूमात होंगी। तो सबसे पहले तो हम इस सबक को शुरू करेंगे, इसमें नुज़ूल कुरान का मकसद होगा। सबसे पहले हम जो मकसद नुज़ूल है वो पढ़ेंगे कि कुरान मजीद को नाजिल क्यों किया गया। यानी हर चीज़ का बनाने का एक मकसद होता है ना, तो कुरान मजीद के नुज़ूल का क्या मकसद है। सूरह स्वाद की आयत नंबर 29 से हमें यहाँ पर कुछ गाइडलाइन मिलेगी। उसके बाद ग्रामर के पोर्शन में आज हम इंशाल्लाह इद्रिब, इस्मा, इअलम, इअमल, ये सारे के सारे फ़ेल अमर ही के मजीद कुछ टेबल हम पढ़ेंगे। जैसे पहले लेसन में हमने उनसुर, उअबुद, उखलुक, उज़कुर वगैरह पढ़ा था, तो इस वाले में हम इंशाल्लाह इद्रिब, इस्मा, इअलम, इअमल पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आखिर में निकात तालीम, और इस तरह इस सबक में 14 नए अल्फाज होंगे जो 1040 मरतबा कुरान मजीद में रिपीट होकर आते हैं। सबक नंबर 17 के अख्तिताम पर आप 208 अल्फाज टोटल सीख चुके होंगे जो कुरान मजीद में 39,571 मरतबा रिपीट होकर आते हैं। तो अब हम जो है 40,000 के करीब पहुंचने वाले हैं। तो नमाज के हिस्से मुकम्मल हो चुके हैं। अब कुरान से मुताल्लिक कुछ अहम बातें, इसलिए कि इस कोर्स में रुकना नहीं, अब कुरान मजीद जो है समझने की तैयारी करनी है, ठीक है। कुरान मजीद समझने की तैयारी अगर करनी है तो पहले हमें क्या करना होगा, कुरान मजीद के नाजिल होने का मकसद जानना होगा, ठीक है। ये सबक नंबर 17 में होगा। उसके बाद कुरान आसान और उसका सीखना जो है वो बेहतरीन काम है, ये सबक नंबर 18वें नंबर सबक में हमारा इंशाल्लाह ये मौजू होगा। और आखिरी 19वें सबक में हमारा सीखने के तरीके होंगे, कैसे सीखना है हमने, ठीक है। और आखिर में 20 नंबर लेसन गोया कि एक रिवीजन टाइप का है कि उसमें कितना सीखा, यानी कुरान को हमने कितना सीखा है, इस हवाले से हम देखेंगे कि हमने कितने कितने अल्फाज QC1 में कहाँ पर देखे। और अगर हम कुरान में बीच में से कहीं से कोई आयत ले लेते हैं तो उसको कैसे हमने सॉल्व करना है, ये लेसन नंबर 20 का हमारा टॉपिक होगा। तो आज के टॉपिक की तरफ आते हैं, हमारा है सूरह स्वाद की आयत नंबर 29। पहले इसको सुन लेते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह इसकी तफसील में जाएंगे। किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही व लियतज़क्करा उलुल अलबाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो यहाँ पर इस आयत से हमें क्या सबक मिलता है। सबसे पहले मकसद नुज़ूल में तदब्बुर, किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू, तो जहाँ पर मकसद बताया जा रहा है वहाँ पे सबसे पहला जुमला है तदब्बुर। इसकी आयत पर हम तदब्बुर करें, यानी गौर करें, ठीक है। आगे तफसील हम देखते जाएंगे इंशाल्लाह साथ साथ आज ही के लेसन में कि तदब्बुर से मुराद क्या है। यानी अरबी आयत पर हम जो है तदब्बुर करें, गौर करें। कुरान की अरबी समझना ज़रूरी और आसान भी, कुरान करीम का तर्जुमा नहीं किया जा सकता। मिसाल यहाँ पर एक दी जाती है कि इस इंसानी कलाम का तर्जुमा कीजिए जो 4 अल्फाज पर मुश्तमिल है, जैसे कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए। मसलन हमारे पास ये एक जुमला है, ठीक है, यूं इसको आप शेर समझ लें, ठीक है। ये मुमकिन नहीं तो अल्लाह ताला के कलाम की कैसे है। जैसे मसलन ये एक जुमला आपको मैं देता हूँ, कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए।
یہ ایک عام انسان کا جب کچھ اس انداز کا جو ہے غیر مفہوم سا انداز کا ہمارے پاس ایک جملہ آ جائے، اس کو اگر ہم پوری طرح نہیں سمجھ پا رہے تو اللہ تعالیٰ کے کلام کو ہم کیسے سمجھ پا سکتے ہیں جس کے اندر فصاحت اور بلاغت کی انتہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر وہ فصاحت اور بلاغت رکھی ہے جس کا کسی ایک آیات کا کہیں انداز سے مختلف پہلو ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم اس کے ایک پہلو کو سمجھتے ہیں لیکن اس میں حکمت 10 پہلو میں الگ بھی ہوتی ہے کسی سائڈ پہ. تو اسی طرح یہاں پر ایک مثال صرف یہی دی جا رہی ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں، میں اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ جو ہے ہم قرآن مجید کا ترجمہ کر کے اور قرآن مجید کو سمجھ لیں گے. قرآن مجید کا ترجمہ کر کے اس کو پوری طرح نہیں سمجھا جا سکتا. جیسے اس شعر کا ترجمہ کر کے آپ اس شعر کی جو ہے اس کی فہم کو نہیں پہنچ سکتے، اسی طرح قرآن کی آیات کا ترجمہ کر کے ان کے فہم کو آپ نہیں پہنچ سکتے، صرف ترجمہ کر سکتے ہیں. مطلب کیا ہے؟ یعنی آپ نے قرآن کریم کے 100 ترجمے بھی پڑھ لیے ہوں تو آپ نے عام معنوں میں قرآن مجید نہیں پڑھا. مثال کلام اقبال ہے. کلام اقبال کی مثال یہاں پر اس لیے دی جاتی ہے کہ علامہ اقبال صاحب جو ہیں وہ شاعر تھے اور ان کو جو ہے مختلف لینگویجز پہ عبور تھا، خصوصاً جیسے اردو ہے، عربی ہے، فارسی ہے، ان زبانوں پہ تو ان کا جو ہے عبور عام تھا. تو ان کے جو اشعار تھے ان اشعار کے اندر کچھ ایسی فصاحت اور بلاغت کے الفاظ ہوتے تھے جن کا تعلق شاید اردو سے نہیں ہے، فارسی سے یا عربی سے ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ صرف کلام اقبال کو سمجھنے کے لیے آپ کو کئی ساری زبانیں سیکھنی پڑتی ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ پھر اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے کے لیے اتنی آسانی سے کیسے ترجمے سے عبور کر لیں گے؟ قرآن پاک تو صرف عربی قرآن کریم ہے نا. تو اسی طرح اگر آپ کہیں مثلا کہ میں علامہ اقبال پہ کچھ ریسرچ کر رہا ہوں یا کچھ لکھ رہا ہوں تو آپ سے پوچھنے والا سب سے پہلے یہی پوچھے گا کہ آپ نے جو ہے آپ کو فارسی آتی ہے، آپ کو عربی آتی ہے، آپ کو اردو آتی ہے، فلاں جتنی بھی لینگویجز پہ اس کو علامہ اقبال صاحب کو عبور تھا، اتنی پھر آپ کو بھی آنی چاہیے. تو تب جا کے آپ اس کی اشعار پہ کوئی تفصیل یا اس کی وہ کر سکتے ہیں، ورنہ آپ ان کی تفصیل نہیں بتا سکتے. اس کی وجہ یہ کہ آپ کو ان ساری زبانوں پہ عبور ہی نہیں ہے جن پر شاعر کو عبور تھا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ کلام ہے یہ فصاحت اور بلاغت سے بھرا ہوا ہے. اس کو مکمل طرح سے سمجھنا جو ہے ہماری عام انسان کی بس کی بات نہیں ہے. اس کے لیے ہے لیکن اسٹیج ہے آگے. ٹھیک ہے، اہم نوٹ آپ نوٹ لیجئے کہ ثواب کی نفی نہیں ہے کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ کر رہے ہیں یا ترجمہ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو ثواب نہیں مل رہا. ایسا نہیں ہے، آپ کو یقیناً ثواب ملتا ہے اور نہ ترجمہ کی قدر کم کی جا رہی ہے. یہاں پر صرف یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ ترجمہ جو ہے وہ ہمارے لیے ایک پل ہی ثابت ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی سیکھنے کی بالکل ابتدائی اسٹیج. ٹھیک ہے، اور یہ ہماری منزل تک ہمیں نہیں پہنچا سکتا. منزل تک پہنچنے کے لیے ہمیں آگے کافی کچھ سیکھنے کی ضرورت پڑے گی انشاءاللہ. عربی آیات کا خاص اثر، ہر حرف پر 10 نیکیاں. ٹھیک ہے، صورتوں اور آیاتوں کے کئی خاص اثرات بھی ہوتے ہیں. کئی ساری صورتوں کی کئی ساری فضیلتیں ہیں، جس طرح سورۃ الملک کی اپنی جگہ فضیلت ہے، سورۃ یاسین کی اپنی جگہ فضیلت ہے، تو سورۃ الفاتحہ کی اپنی جگہ فضیلت ہے. ہر سورت کی اپنی، سورۃ الاخلاص کی ہم نے کتنی چھوٹی سی سورت اور کتنی بڑی فضیلت اس کی پڑھی کہ 3 قرآن پڑھنے کے برابر بھی آپ کو اجر مل سکتا ہے، یعنی اگر آپ اس کو 3 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں. تو اسی طرح نورانی وولٹیج جو دل کو چیر کر اتر جاتا ہے، اس چیز کو ہم نے تصور کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، قرآن مجید کا جو لیول ہے وہ بہت ہائی لیول ہے. جس لیول تک ہم پہنچے ہوئے ہم کافی اب نیچے ہیں. ہمیں آہستہ آہستہ انشاءاللہ قرآن مجید کے اس لیول کو اپروچ کرنے کی کوشش کرنی ہے جس کا اس کا حق بنتا ہے. سب سے پہلے ہمارے پاس آیات کی کتاب انزلناہ الیک مبارک. کتاب، یہ کتاب، ٹھیک ہے، یعنی کتاب، کوئی بھی کتاب ہے، یہاں پر اس سے مراد قرآن ہے. انزلناہ، کتاب کی جمع کتب، کتاب واحد ہے، اس کی جمع کتب ہے. ٹھیک ہے، کتب بہت ساری کتابیں. انزلناہ، انزلنا ہم نے اتارا، ہم نے نازل کیا اس کو. ٹھیک ہے، ہو آپ دیکھ رہے ہیں ہو آخر میں لکھا ہوا ہے. انزلنا جس طرح فعلنا ہم سب نے کیا. ٹھیک ہے، ہو اس کو، انزلنا ہم سب نے نازل کیا، ہو اس کو. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے لیے اکیلے کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک روب ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ جس طرح ہم بادشاہ کے لیے ہم کہتے ہیں نا، بادشاہ کہتے ہیں ہم نے حکم دیا فلاں شخص کی گردن اڑا دو، مثلا جس طرح آپ دیکھتے ہیں اکثر عرف میں استعمال ہوتے ہیں یہ الفاظ. تو بادشاہ ہم کیوں کہتا ہے، وہ تو اکیلا ہوتا ہے. یہ صرف بادشاہ کے اس رتبے کی جو ہے بلندی کو دکھانے کے لیے کہ وہ ایک بلند شخصیت ہے بادشاہ. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے لیے بھی سمجھنے کہ ایک بلندی ظاہر ہوتی ہے اس اسٹائل سے، اس انداز سے. انزلنا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے نازل کیا. ٹھیک ہے، ہو اس کو یعنی اس کتاب کو. الیکا آپ کی طرف، الا طرف، آپ کے، الیکا آپ کی طرف. مبارکن، مبارک کا معنی ہے برکت والی ہے.
عید مبارک ہم استعمال کرتے ہیں اردو میں، یہ عید آپ کے لیے برکت والی ہو، تو یہ مبارک لفظ قرآن میں 12 مرتبہ آیا ہے۔ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جس کو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، ٹھیک ہے۔ برکت کے معنی ہے نعمت کا ملنا، قائم رہنا، جس طرح یہاں پہ لکھا ہو مبارکن برکت والی ہے نا، تو برکت کا کیا معنی ہے؟ برکت کا معنی ہے نعمت کا ملنا، قائم رہنا اور بڑھتے رہنا، یعنی زیادہ ہوتے رہنا، ٹھیک ہے۔ اور یہ وہ زیادتی یا مدد ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن ہم اس کو محسوس کر سکتے ہیں۔ بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ مثلا زکوٰۃ دیں تو آپ کے مال میں برکت ہوتی ہے، تو کیسے برکت ہوتی ہے؟ میرے پیسے تو مثلا 100 روپے میں سے اگر میں 10 روپیہ زکوٰۃ دیتا ہوں تو میرے تو 90 روپے بچ جاتے ہیں نا، تو وہ زیادہ تو نہیں ہوئے، لیکن عملی طور پہ مانوی طور پہ اس کے اندر ایسی برکت ہوتی ہے کہ میرا کسی نقصان جو 1000 روپے کا ہونا ہے اس سے میں بچ جاتا ہوں، یا ایسی کوئی میرے پہ خدا نخواستہ بیماری پریشانی آنی ہوتی ہے جس پہ میرا 1,00,000 روپیہ لگ سکتا ہے، اس سے میں بچ جاتا ہوں۔ تو اس قسم کی برکات ہے۔ برکات سے مراد ظاہری برکت نہیں ہے کہ آپ کو وہ پریکٹیکلی جو ہے زیادہ سارے نظر آنے لگ جائیں، آپ کو وہ پیسے بڑھنے لگ جائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر برکت سے مراد یہی ہے۔ اس قرآن کی برکت کا یہ عالم ہے کہ جس مہینے میں یہ اترا وہ بہترین مہینہ بن گیا، ٹھیک ہے، رمضان المبارک۔ جس رات یہ اترا صرف اس کے اترنے سے وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہو گئی۔ تو سوچئے کہ خود قرآن کتنی برکت والا ہوگا۔ یعنی سورۃ القدر میں آپ نے دیکھا ہوگا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ٹھیک ہے۔ تو لیلۃ القدر جو ہے 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، اس میں قرآن نازل ہوا، اور جس مہینے میں اترا وہ مہینہ سب سے افضل ہوا، ٹھیک ہے۔ جس رسول پر اترا وہ سب سے افضل رسول بن گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس شہر میں یہ اترا وہ بہترین اور امن والا شہر، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ برکت، جو برکات ظاہری طور پہ ہمیں نظر آ رہی ہیں وہ کتنی ہیں، تو باطنی اس کی کتنی ساری برکات ہو سکتی ہیں جو ہمارے علم میں نہیں۔ اس کتاب نے دنیا کی تاریخ کو بدل دیا۔ جن لوگوں پر یہ اترا ان کی زندگیاں بدل گئیں، یعنی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، وہ صرف 100 سال کے اندر دنیا کے جو ہے سپر پاور بن گئے تھے، ٹھیک ہے، اور علم اور اخلاق کے ماڈل بن گئے تھے دنیا کے اندر۔ جو ہے صحابہ کرام کے زمانے میں، خصوصاً خلافت کے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا پہ قبضہ تھا مسلمانوں کا، دنیا پہ، پوری دنیا پہ حکومت کرتے تھے، الا شاذ و نادر کوئی ایسے ایریا ہوں جہاں پر مسلمانوں کی حکومت نہ ہو۔ ابھی جو ہے وہ دنیا کا اکثر حصہ غیر مسلموں کے پاس، آج کل کے زمانے میں دوبارہ بھی، ٹھیک ہے۔ وہ صحابہ کرام کے پاس کون سی ایسی سائنس یا میتھمیٹکس یا ایسی کوئی اقتصادی یا اتنا بہت سارا مال تھا جس سے وہ دنیا کو مغلوب کر چکے تھے؟ ان کے پاس صرف ایک قرآن تھا، اور پریکٹیکلی انہوں نے قرآن کو اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا، تو اس لیے وہ دنیا کو دکھا رہے تھے کہ انہوں نے دنیا پہ حکومت کی ہے۔ تو آج ہم جو ہیں وہ دنیاوی وسائل کی طرف پوری طرح بھاگ رہے ہیں، لیکن ہم سے دنیا بھاگتی جا رہی ہے، دنیا ہم سے لوگ لیتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ غیر مسلم ہم سے دنیا کا زیادہ سے زیادہ حصہ لیتے جا رہے ہیں، اور پورے 1000 سال تک، یعنی تقریباً اس وقت تک جب تک مسلمان کچھ حد تک صحیح قرآن سے جڑے رہے تھے تو علم اور عمل کے میدان میں ساری دنیا والوں سے آگے تھے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے اسلامی ہسٹری میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ پرانے زمانے میں سب سے زیادہ ماہر اطباء یعنی ڈاکٹرز جو تھے وہ مسلمان ڈاکٹر تھے، ٹھیک ہے، چاہے وہ اس میں حکیمی اعتبار سے ہوں یا کسی اور ہومیوپیتھک کے اعتبار سے ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو، لیکن ڈاکٹر جو تھے وہ مسلمان زیادہ سے زیادہ ڈاکٹر، ماہر ڈاکٹر ہوا کرتے تھے۔ لیکن اب ہم کس ڈاکٹر کے پیچھے جاتے ہیں؟ جو خدا نخواستہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں زیادہ تر غیر مسلم ایسے ماہر ڈاکٹر ہیں جو مسلمان اس طرح کے ماہر نہیں ہیں۔ تو تصور اور احساس کے ساتھ ہم پڑھیں، کتاب، یہ کتاب، انزلناہ، ہم نے اتارا ہے اس کو، الیکا، آپ کی طرف، مبارکن، برکت والی ہے، برکت والی ہے۔ ان چیزوں کو ہم نے اسی انداز سے سمجھنا ہے جس طرح ہم نے تفصیل میں دیکھا۔ لیدبروا، اب اصل مقصد بتایا جا رہا ہے، لیدبروا، تاکہ، کیوں اتارا ہم نے اس کو برکت والی ہے؟ تاکہ وہ غور کریں، لیدبروا، تاکہ وہ غور کریں، آیاتہ، اس کی آیات پر۔ اب ہم اس پہ غور کرتے ہیں، یعنی یہ ہمیں اپنا خود احتساب کرنا چاہیے۔ آیات کا مطلب ہے نشانی، ٹھیک ہے، اور آیات واحد ہے، اس کی جمع آیات، آیات، ٹھیک ہے۔ آیتن، جس طرح مسلمتن، مسلماتن، آیتن، آیاتن، تو اسی انداز سے یہ جمع بنی ہوئی ہے۔ آیات ہی، اس کی آیات پر، تاکہ وہ غور کریں اس کتاب کی آیات پر۔ تصور اور دعا احتساب کے ساتھ پریکٹس۔ لیدبروا آیاتہ، تاکہ وہ غور کریں اس کی آیات پر۔ ولیتذکر، ولیتذکر اولو الالباب، اور تاکہ نصیحت پکڑیں عقل والے۔ یعنی یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ پرپس بتایا جا رہا ہے، تدبر اور تذکر بار بار بتایا جا رہا ہے۔ تدبر کا معنی ہے غور کرنا، اور تذکر کا معنی ہے نصیحت حاصل کرنا،
نصیحت حاصل کرنا. غور کرنے کے بعد صرف غور کرنے تک محدود نہیں ہے کہ ہم قرآن میں انتہائی گہرا غور بھی کر لیں, لیکن اگر ہم اس سے نصیحت نہیں حاصل کر سکتے تو اس کا مطلب ہمارا وہ غور کرنا فضول ہوا, ٹائم ویسٹ ہوا ہمارا. ٹھیک ہے, تو غور کرنے کے بعد فوراً نصیحت حاصل کرنا. ٹھیک ہے, وَلِيَتَذَكَّرَ, اور تاکہ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ, اور تاکہ نصیحت پکڑیں عقل والے. یہاں پر عقل والے خاص کہا گیا, یعنی عام لوگ گویا کہ اس میں غور نہیں کر سکتے. عام بندے کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید کے اندر غور کر سکے, بلکہ عقل والے جن کا شعور ہوگا, جن کو احساس ہوگا اس بات کا کہ قرآن مجید ایک عظیم کتاب ہے, وہ اس کے اندر غور بھی کر سکیں گے. ٹھیک ہے, لے کا مطلب لیدبروا لیتذکر, آپ نے دیکھا. ٹھیک ہے, تاکہ. ٹھیک ہے, تاکہ. جی, اولو الالباب, اولو کا مطلب ہے والے, اولو والے. ٹھیک ہے, اولی دونوں کا معنی ہے والے. الالباب جمع ہے لبن کی, لبن کا معنی ہے عقل, اور الباب جمع ہے لب کی, الباب جمع ہے, الباب کا معنی ہے عقل والے, بہت سارے عقل والے. ٹھیک ہے, وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ, اس کو تصور اور احساس کے ساتھ ہم پڑھیں. وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ, اور تاکہ نصیحت پکڑیں عقل والے. یعنی کتاب انزلناہ الیک مبارک, ہم نے نازل کیا آپ کی طرف کتاب, یہ کتاب ہم نے نازل کی آپ کی طرف برکت والی ہے. لیدبروا آیاتہ, تاکہ لوگ اس کی آیات پر غور کریں. ولیتذکر اولو الالباب, اور عقل مند لوگ جو ہیں وہ اس سے نصیحت حاصل کر لیں. یہ پوری سمری اس آیات کی نکل گئی. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد تدبر اور تذکر. تدبر کا معنی ہے غور کرنا, اور تذکر کا معنی ہے نصیحت حاصل کرنا, اپنی زندگی میں اس کی باتوں پر عمل کرنا تاکہ دنیا و آخرت کی ساری برکتیں حاصل ہو سکیں. اب آپ کے لیے ایک مثال ہے تدبر کے لیے کہ آپ کہیں گے غور کیسے کیا جائے. جیسے مثلا اخبار پڑھنے کے لیے ہمیں غور کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, کیونکہ اخبار میں جو خبر لکھی ہوتی ہے وہ واضح ہوتی ہے. مثلا بجلی 3 روپے مزید مہنگی ہوگی, یہ خبر لگی ہوئی نا, اکثر اخباروں میں اس قسم کی آج کل خبریں لگی ہوتی ہیں, تو ہم کیا سمجھتے ہیں, اسے ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ بجلی 3 روپے مہنگی ہو گئی, پیٹرول 5 روپیہ مہنگا ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اسی طرح یہ نارمل بات ہے, اخبار ہے, اس کے اندر غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن ایک سائنس کی کتاب آپ اٹھا لیں یا میتھ کی کتاب آپ اٹھا لیں, آپ کو میتھ میں ایک سوال مل جائے, چاہے وہ بالکل آسان سے آسان جو ہے تقسیم یا جمع کا سوال ہی کیوں نہ ہو, لیکن اس کو بھی کرنے میں آپ کو کم سے کم 2 سے 3 منٹ لگ جاتے ہیں, اور غور و فکر کے ساتھ. ویسی نہیں. اسی طرح سائنس کی کتاب میں آپ کوئی بھی کوئی فارمولہ پڑھ رہے ہیں تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو, یعنی ہو سکتا ہے ایک لائن کو سمجھنے کے لیے آپ کو پورا 1 گھنٹہ درکار ہو, اور ایک پیج کو سمجھنے کے لیے آپ کو 1 دن درکار ہو. ٹھیک ہے, تو اسی طرح قرآن بھی ہے, قرآن کو سمجھنے کے لیے جو ہے اس میں تدبر اور تذکر, عقل لڑانا پڑتا ہے. یہ اخبار کی طرح صرف پڑھنا نہیں ہوتا ہے. یعنی ہم اب کیسے پڑھتے ہیں, ہم ابھی اخبار کی طرح قرآن کو پڑھ رہے تھے, ہم سمجھتے ہیں یہ اخبار ہے, اس کو بس ڈیلی صبح شام پڑھنا ہے. لیکن ہم کوشش کریں کہ اس کو اس میں غور و فکر کریں اور جو ہے تدبر اور تذکر کے ساتھ اس کو پڑھیں. ٹھیک ہے, میرا خیال سے یہاں پر کوئی کوشچن ہے. زعیمہ اسامہ, جی آپ کا کوئی کوشچن ہے؟ سوری, یا ویسی ہینڈ ریز ہو گیا. جی سر, یہ جیسے بجلی مہنگی ہوئی, اس پہ بھی تدبر کی ضرورت ہے. آپ اگر سوچیں گے تو پتہ چلے گا کہ بجلی مہنگی ہونے کے ساتھ فلاں چیزیں بھی مہنگی ہو جائیں گی, تو ظاہر ہے اس کو بھی آگے سے آگے سوچنے کی ضرورت اس میں بھی ہے. مثال دی ہے, میں نے اصل میں مثال دی ہے کہ کوئی ایسی نیوز جو بھی ہو, لیکن اس میں زیادہ سوچ بچار کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ مطلب بیٹھ جائیں آپ اس میں کہ یہ مطلب کیوں مہنگی ہوئی ہے. اس کے ممکن ہے آپ والی بات بھی ہے کہ وہ بجلی اس لیے مہنگی ہوئی, جو کمپنی بجلی بنا رہی ہے ان کے پاس پیٹرول مہنگا ان کو پڑ رہا ہے, تو وہ بہت ہے, صحیح بات ہے. میں سمجھ لیں مثال ہم چینج کر لیتے ہیں, کوئی بھی مثال لے لیتے ہیں کہ ہم کہیں کہ کل جو ہے نا اسلام آباد میں ٹیمپریچر اتنا تھا, یا کوئی ایسی بات جس میں ہمیں غور و فکر نہ کرنا پڑے, تو وہ اخبار کی عام مثال ہے. یہ صرف ویسی مثال ہے, آپ اس کو ضروری نہیں کہ آپ بجلی یا پانی یا گیس کا, کیونکہ یہ تو ویسے آپ پاکستان کی فیمس مثال ہے. جی ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا, یہ جو آپ بجلی مہنگی ہوگی, ٹھیک ہے, یہ غور و فکر مطلب اٹس کائنڈ آف اے کامن سینس ورڈ ہے. یہ جو ہم کامن لائف میں یوز کر رہی ہیں, اب میتھمیٹکس میں لے لوں کہ A+B² = what, اب یہ کامن سینس کی بات نہیں ہے, اس پہ غور و فکر کرنا پڑے گا. یا فزکس کا کوئی لا اٹھا لوں تو ایک عام انسان نہیں سمجھ سکتا. جی بالکل, جی وہ آپ ٹھیک فرما رہے ہیں, میں نے کہا کلیئر ہوتا ہے. جی, تو یہ اب مثلا جیسے فلاں وزیر اعظم بن گیا, آپ یہ ویسی نیوز لے لیں, مطلب اس میں ہم نے تفصیل تو نہیں کرنی اخبار پہ ویسی, کیونکہ ہم اخبار تو نہیں پڑھ رہے, لیکن یہ کہ ایک نیوز آ جاتی ہے, مثلا انڈونیشیا کا وزیر اعظم جو ہے نا وہ تبدیل ہو گیا, اب فلاں وزیر اعظم آ گیا ہے, پاکستان کا
جو ہے वज़ीर आज़म वो तब्दील हो गया। तो ये वो बातें हैं जो अंडरस्टूड सी बातें होती हैं, हमें सिर्फ पता चल जाता है कि नहीं खबर है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जिस तरह नवीद साहब बता रहे थे अभी कि उसमें आपको फौरन सोच लड़ानी पड़ती है कि कैसे, क्यों और कितना ज्यादा कितना कम मकदार वगैरह उसके फार्मूलों में जाकर उसकी तफसील में आपको जाना पड़ता है। तो कुरान को किस तरह हम अपनी जिंदगी में लाएं। अब हम यहाँ पे आप बताया ना कि उसमें तदब्बुर और तज़क्कुर यानी गौर और फिक्र आपको करना है और उसके बाद नसीहत भी हासिल करनी है आपने। तो किस तरह हम अपनी जिंदगी में लाएंगे, ये बहुत अहम चीजें आप ज़हन में रखिएगा कि सबसे पहले तो आप कुरान के साथ अपना ताल्लुक जानें, यानी हमारा कुरान के साथ ताल्लुक क्या है। सबसे पहले डायरेक्ट रास्त, ठीक है, DPPR इसको कहा जाता है। रास्त से मुराद बराह रास्त, शख्सी पर्सनल, तयशुदा प्लान, ठीक है, और मुताल्लिक रिलेवेंट। तो ये सारे के सारे कुरान के साथ हमारे 4 ताल्लुक हैं, ठीक है। तो सबसे पहले डायरेक्ट रास्त से मुराद कुरान अल्लाह ताला का कलाम है। ये कोई बेजान किताब नहीं है, ये जिंदा किताब है, इसलिए कि जब हम इसको पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला देख रहा होता है कि मेरा बंदा पढ़ कर क्या करता है। यही रास्त से मुराद क्या है, बराह रास्त आप पर नजर रखे हुए हैं अल्लाह ताला कि वो किस टाइम कौन सी आयत पढ़ रहा है और उससे जो है उस पर क्या असर हो रहा है, ठीक है। तो ये बराह रास्त है। ऐसा नहीं है कि वैसी नाजिल हो गई और पड़ी हुई है किताब हमारे पास पड़ी हुई है, इस तरह नहीं है, बल्कि ये लाइव चल रही है, ठीक है, लाइव। इसका नेकियों का उसका हिसाब भी लाइव चल रहा है और आयत पढ़ने का आपकी तकदीर के साथ इसका बड़ा ताल्लुक, आप कितना पढ़ेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये सारी चीजें। जब हम इसको इमाम से सुनते हैं तो अल्लाह ताला देख रहा होता है कि मेरा बंदा सुनकर क्या करता है। यानी जब हम इमाम से कोई आयत सुनते हैं और अगर खुदा करे कि हम उसको समझ रहे होते हैं तो हम पे जो वो फीलिंग्स होती हैं उसको अल्लाह ताला देख रहे होते हैं बराह रास्त। तो गोया कि कुरान जो है वो बराह रास्त है, वो लाइव है, ठीक है, लाइव है कुरान मजीद। ऐसा नहीं कि वो जस्ट नाजिल हो गया और प्रिंटेड शेप में हमारे पास पड़ा हुआ है तो पड़ा हुआ है, ऐसा नहीं, बल्कि उसको लाइव कवरेज भी अल्लाह ताला दे रहे हैं। उसके हवाले से अल्लाह ताला लाइव हमें सवाब या गुनाह ये दोनों चीजें दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद पूरे इखलास से पढ़ें या सुने तो फिर अल्लाह ताला हमें हिदायत के रास्ते समझाता है। ये हिदायत की किताब है, यानी जब हम पूरे इखलास के साथ इस कुरान मजीद को अपनी ज़िंदगी के साथ रखेंगे तो इंशाल्लाह हमें इससे यकीनन प्रैक्टिकली फ़ायदा हासिल होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ है, पहले हमने पढ़ा राष्ट्र, ठीक है, दूसरी है शख्सी पर्सनल से मुराद क्या है, जो आयत भी हम पढ़ें या सुने इस एहसास के साथ कि ये मेरे लिए है। यानी गोया कि मैं ये ना कहूँ कि ये आयत फलां के लिए, ये आयत फलां के लिए है, ठीक है, कुफार के लिए, मुशरिकीन के लिए, जहन्नमियों के लिए, ऐसा नहीं है, या सहाबा के लिए, अंबिया के लिए, फरिश्तों के लिए, मुत्तकीन के लिए नहीं, बल्कि ये आयत मेरे लिए है, ठीक है। हर आयत को इस तरह नहीं कि फलां आयत काफरों के लिए, फलां मुशरिकों के लिए, फलां मुनाफिकों के लिए, फलां जो है वो मदीने के मुसलमानों के लिए, बल्कि ये देखना है कि इसमें मेरे लिए क्या पैगाम हो सकता है। हर आयत को जब मैं अपनी गाइड के तौर पे लूंगा तो मुझे उससे ज्यादा गाइडलाइन मिलती रहेगी। तो इस तरह हम इसको पर्सनल समझेंगे आज के बाद। कुरान में कोई भी हुक्म है, नमाज पढ़ने का है, रोजा रखने का है, हज करने का, ज़कात देने का, इसी तरह तकवा में किसी इंतहा को पहुंचना जिक्र अज़कार के जरिए से या तहज्जुद के जरिए से, तो ये सारी चीजें मैं अपने लिए समझूं, ये नहीं समझूं कि ये जो है वो फर्स्ट कैटेगरी वाले लोगों के लिए, मैं तो सेकंड या थर्ड में आता हूँ, यानी मैं इतनी अप्रोच वाला नहीं हूँ, बल्कि हम ये समझें कि ये मेरे लिए है और हम इसको कर सकते हैं और करने की कोशिश करें, ठीक है। तो उसके बाद हमारा है तयशुदा से मुराद क्या है, प्लान्ड, यानी दुनिया की हर चीज तकदीर के तहत है। हम कहते हैं दाने दाने पर लिखा है खाने वाले के नाम, ठीक है। तो ये तकदीर से मुराद क्या है तयशुदा में, तो हम कहेंगे कि आयत आयत पर लिखा है सुनने वाले का नाम, पढ़ने वाले का नाम, यानी गोया कि ये हमारे लिए तय है, अल्लाह ताला ने पहले इसे तय कर दिया है कि हम कहाँ पर कुरान पढ़ेंगे, कहाँ पर हम कुरान सुनेंगे और कहाँ पर हम कुरान से असर लेंगे और कहाँ पर हम इसको जो है इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारी तकदीर में लिखा है। हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये कर सकते हैं कि हम कुरान को समझें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। आखिर में है मुताल्लिक से रेलेवेंट, यानी मुताल्लिक क्या चीज है। अगर किसी बड़े आदमी के पास तालीम के मशवरे के लिए जाएं तो क्या आपसे प्याज की कीमत के बारे में तो नहीं बताना होगा, बताएगा, ठीक है। यानी अगर आप किसी बड़े आदमी के पास तालीम के मशवरे के लिए जाएंगे तो वो आपको क्या मतलब मशवरा देगा, यानी आलू प्याज टमाटर की बात तो नहीं करेगा ना, वो हाई फाई बातें करेगा। आप कुरान हिदायत के लिए पढ़ते हैं और सुनते हैं तो अल्लाह की तज़कीर यानी याद दहानी गैर मुताल्लिक कैसे हो सकती है। यानी गोया कि कुरान के अंदर जितनी भी चीजें बयान की गई हैं वो उसका किसी न किसी वजह से वो आयत नाजिल हुई है, किसी न किसी वजह से। मसलन मुख्तलिफ कौमों पर अजाब आए तो वहां पर आयत नाजिल हुई, यानी उन आयत का नाजिल होने का मकसद ये नहीं कि वैसी नाजिल हो गई, बल्कि उसके पीछे उसका ताल्लुक था
تو اس تعلق کی وجہ سے وہ نازل ہوئی. اسی طرح کسی کامیابی کا راز بتایا جا رہا ہے تو اس میں بھی پیچھے ہسٹری ہے اس کے پیچھے پوری, تو وہ اس لیے وہ نازل ہوئی ہے. تو اس لیے ہم یوں سمجھیں کہ ہر آیت جو ہے وہ اس کا کسی نہ کسی جگہ سے تعلق ہے, وہ تعلق سے آ رہی ہے, بلا واسطہ نہیں ہے, بالواسطہ آ رہی ہے. یعنی مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ آپ نے مجھے یہ آیات آج کیوں سنائی. ٹھیک ہے, اب مثلا میں ایک آیات سنتا ہوں, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. ٹھیک ہے, ویسے ایک آیات میں سنتا ہوں نماز میں نے سنی, فجر میں یا مغرب میں, تو اس کا میں فوراً یہ اپنے ذہن میں تصور کروں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آج یہ آیات, میں نے امام سے یہ آیات سنی ہے, تو مجھے اس میں کیا سبق مل سکتا ہے. استعینوا بالصبر والصلاۃ, یعنی میں کہوں کہ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی میں مدد طلب کروں. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے اپنی زندگی میں اس کو ہم اپلائی کر سکتے ہیں. تعلق جب معلوم ہو گیا, تعلق کون کون سی چیزیں تھیں, راست, شخصی, طے شدہ, متعلق, یہ آپ نے ذہن میں رکھنی. ٹھیک ہے, یہ آپ کو جو ہے نا کافی تنگ کریں گے یہ چیزیں کوئز اور ہوم ورکس میں, تو اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں راست, شخصی, طے شدہ, متعلق, یہ قرآن کے ساتھ ہمارے تعلق ہیں. ٹھیک ہے, جب تعلق معلوم ہو گیا تو لیجئے تدبر کو. یہاں پر ایک عام آدمی کے لیے تدبر کا طریقہ بتایا جا رہا ہے, اور یہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے, اس کو بھی اگر آپ سمجھیں گے انشاءاللہ تو تدبر کرنے کے لیے کیا طریقہ ہے. سب سے پہلی چیز ہے مطالعہ. مثلا میں کہوں میرے پاس ایک مثال ہے, میرے پاس یہ والا مصحف ہے نا, یہ والا قرآن, میں کہوں کہ میں اس میں غور و فکر کرنا چاہتا ہوں, لیکن میں اس کو اگر کھولتا نہیں ہوں تو اس میں غور و فکر کرنے والا بھی نہیں ہوں. یہ سارا سمجھے میں جھوٹ بول رہا ہوں. ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ میں قرآن کو کھولے بغیر کیسے غور کر سکتا ہوں, اس کو پڑھوں گا تو میں غور کروں گا نا. سب سے پہلی چیز آپ ذہن میں رکھیے مطالعہ, قرآن کا آپ کو مطالعہ کرنا پڑے گا, پڑھنا پڑے گا. دوسری چیز تصور. اب صرف اگر میں دن میں ٹارگٹ بنا لوں 10 پارے میں نے کرنے ہیں یا 5 پارے, تو وہ تو میں کر لوں گا, لیکن اس کے بعد سب سے اہم چیز کیا ہے کہ میں اس کے اندر غور کیسے کروں. غور کر کے میں پڑھوں گا تو تب جا کر مجھے اس سے کچھ نہ کچھ حاصل ہوگا. اگر ویسی فارمیلٹی کے لیے میں پڑھوں گا تو پچھلے شاید 10 سال سے میں پڑھے آ رہا ہوں, لیکن مجھے کچھ نہیں پتا کہ قرآن کے اندر کیا بیان کیا گیا ہے, کیا بتانا چاہتے ہیں, کس چیز سے منع کرنا چاہتے ہیں, کس کا حکم دینا چاہتے ہیں. تو جسٹ صرف میں ریڈنگ کر رہا ہوں اس کو اپنے پریکٹیکل لائف میں اس کو اپلائی نہیں کر رہا ہوں. تو تصور, سب سے پہلے مطالعہ کریں, پڑھیں, پھر اس کے بعد فوراً سوچیں کہ یہ لکھا ہوا کیوں آیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد احساس. احساس سے مراد کیا ہے؟ احساس کا مطلب یہ فیل ہو جائے. فیل سے مراد یہ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی قوم پر عذاب کی بات کی ہے تو فوراً ہمیں فیل ہونا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس قوم کی طرح کوئی اعمال کریں جس کی وجہ سے ہم پہ عذاب آئے. ٹھیک ہے, فیلنگز یہ ہے. اور اگر کسی جنتی کے حوالے سے کوئی صفات بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے, تو اگر ایسی آیت میں نے پڑھ لی ہے تو فوراً میں مطالعے کے بعد تصور اور احساس. احساس میرا کیا ہو کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ جنت دے سکتے ہیں کیونکہ انہ کان توابا, وہ بار بار توبہ بھی قبول کرتا ہے. تو یہ اس طرح کی فیلنگز جو ہیں اس کو ہم کہتے ہیں احساس. یعنی آیات کے خوشی والی آیات پہ ہمارا خوشی کا احساس ہو, غم والی آیات پہ ہمارا غم والا احساس ہو. اس طرح مطالعہ کرنے کی تفصیل آپ دوبارہ بتا رہے ہیں, میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دی ہے, لیکن آپ یہاں سے دیکھیں کہ قرآن کی آیات کو سمجھ کر بار بار پڑھیے. ٹھیک ہے, ان آیات کی مختصر تشریح یا تفسیر کا غور و فکر کے ساتھ مطالعہ کیجیے. تصور جہاں ممکن ہو وہاں پر تصور کا استعمال کیجیے تاکہ آپ اچھی طرح غور و فکر کر سکیں. مثلا زمین آسمان کا ذکر ہو تو ان کے پھیلاؤ کا تصور, کتنی زبردست مثال ہے. آپ دیکھیں کہ زمین آسمان کی انتہا کو ابھی تک دنیا کی کوئی سائنس نہیں پہنچ سکی. یعنی انتہا کو آپ دیکھیں نا, انتہا کو کوئی نہیں پہنچا. کئی سارے سیاروں پہ چلے گئے, چاند پہ چلے گئے, کئی جگہوں پہ چلے گئے ہوں گے, لیکن انتہا ابھی تک کسی نے نہیں معلوم کر سکی. کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یعنی تصور ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یہ تصور کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہیں جنہوں نے لامحدود زمین آسمان کی کونے بنائے. ٹھیک ہے, اسی طرح رب العالمین کا ذکر ہو تو مختلف جہانوں اور ان میں بے شمار مخلوقات کا تصور کیجئے کہ کتنے سارے جہان جو ہمارے علم میں ہے اور کتنے سارے علاقے جو ہمارے علم میں نہیں ہیں, چاہے آسمان سے اوپر یا زمین کے نیچے ہوں, ان کو بھی اللہ تعالیٰ ان کا بھی رب ہے. اللہ تعالیٰ ان کی بھی پرورش کر رہا ہے, ان کو بھی زندگی موت ان کے معاملات سارے ڈیل کرتا ہے اللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جب یہ تصور ہمارا ہوگا تو ہمیں بہت ساری چیزیں سمجھ آنے لگ جائیں گی. آخر میں احساس. نعمتوں کا ذکر ہو تو شکر کا احساس ہو, جنت کا ذکر ہو, شوق اور امید ہو, جہنم کا ذکر ہو, خوف اور ڈر ہو. ٹھیک ہے, تو اسی طرح یہ ہمارا جو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک نقشہ ہمارا بنا ہوتا تھا, دعا, احتساب, پلان, تبلیغ, تصور, احساس. آپ دیکھ رہے ہیں مطالعہ یہاں تصور پھر احساس. تو یہ وہ ساری چیزیں یہاں پر بار بار ہم دیکھتے تھے اس میپ کے اندر. آج ہم نے اس کو تفصیلاً دیکھ لیا. سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ تذکر کا ایک سادہ طریقہ. پہلے ہم نے پڑھا قرآن کے ساتھ ہمارے تعلق کتنے ہیں؟ 4, راست, شخصی, طے شدہ, متعلق. دوسرا ہم نے پڑھا
کہ قرآن کے ساتھ جب تعلق معلوم ہوا تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ مطالعہ، تصور، احساس. ٹھیک ہے، قرآن کا جب تعلق ہمیں معلوم ہو گئے چار تو ہم فوراً مطالعہ، تصور اور احساس کریں گے. مطالعہ یعنی قرآن کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد تصور کریں گے اور احساس کریں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جب یہ بھی ہو گیا اس کے بعد تذکر کا ایک آسان طریقہ. ٹھیک ہے، تذکر یعنی نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عمل کی ابتدا پہ ہم دعا کریں، یا اللہ مجھے یہ عمل کرنے کی توفیق دے. ٹھیک ہے، اور یا اللہ مجھے اس خطرناکی یا اس عذاب سے، اس پریشانی سے بچا. یہ دعا کرنا. ٹھیک ہے، احتساب یہ ہے کہ گزرے ہوئے دن یا ہفتے کا ہم اپنا احتساب کریں کہ میں نے پچھلا دن یا پچھلا ہفتہ، پچھلا سال کیسے گزارا، اور آئندہ کے لیے جو ہے وہ فوراً میری پلان ہو. آئندہ کے لیے میں پلاننگ کروں کہ اگلے دن یا ہفتے اب میں نے جو ہے جو پچھلے ہفتے مجھ سے فلاں نماز قضا ہوئی ہے اگلے ہفتے نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، پچھلے ہفتے میں نے قرآن مجید کا جو ہے وہ 1 پارہ پڑھا ہے، اگلے ہفتے میں 2 پڑھنے کی کوشش کروں گا. اسی طرح پچھلے ہفتے میں نے قرآن مجید کے 2 پیجز کو سمجھا ہے، اگلے ہفتے میں 4 سمجھوں گا. ٹھیک ہے، اگر نہیں سمجھا پچھلے ہفتے تو کم سے کم 1 پیج اس ہفتے سمجھوں گا. تو اس طرح سے پلان ہوگا ہمارا. تو اب آپ دیکھیں یہ ہم نے 3 چیزیں آپ پڑھ لی، یعنی تذکر کا ایک آسان طریقہ، نصیحت حاصل کرنے کا ایک آسان طریقہ، وہ کیا ہے؟ دعا، احتساب، پلان. سب سے پہلے دعا، یا اللہ مجھے یہ کام کرنے کی توفیق دے. دوسرا احتساب کہ میں گزرے ہوئے دن کیا کر رہا تھا، اور آئندہ کا پلان. تو یہ چیزیں ہمارے ذہن میں ہوں گی تو انشاءاللہ ہم قرآن کے اندر زیادہ سے زیادہ تذکر کر سکیں گے، اس سے نصیحت حاصل کر سکیں گے. سب سے پہلی چیز دعا، اس کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں. قرآن کی ہر آیت عمل کے لیے، یعنی دل یا اعضاء کے ساتھ. قرآن کی ہر آیت عمل کے لیے نا، اس پہ ہمیں عمل کرنا ہے، چاہے وہ دل سے عمل کرنا ہو یا اعضاء سے مراد نماز وغیرہ، روزہ وغیرہ، جس کو ہم باقاعدہ اپنے اعضاء سے مشقت سے کرتے ہیں. ہر عمل کی ابتدا دعا سے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اور اس طرح مثال ہے تدبر اور تذکر کی توفیق. یہ بھی ایک دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں، یا اللہ مجھے تدبر اور تذکر کی توفیق دے، یعنی قرآن مجید کو سمجھنا اور اس سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق دے. دوسری چیز احتساب. مگر صرف دعا کافی نہیں ہے، یعنی میں صرف یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھے تدبر تذکر کی توفیق دے، قرآن میں مجھے جنت دے، مجھے جہنم سے بچا، صرف میں یہ بولتا جاؤں، یہ میرے لیے کافی نہیں ہے. اس کے بعد احتساب ہے، یعنی آپ کا بیٹا اگر 10ویں جماعت میں پڑھ رہا ہے اور اس کا صبح پیپر ہے تو رات ساری وہ تہجد پڑھتا ہے، رات ساری دعائیں کرتا ہے یا اللہ مجھے پاس کر دے، تو وہ صبح پاس ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ وہ ہرگز پاس نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس نے کتاب کو ٹچ ہی نہیں کیا ہوا، صرف اس نے دعا کی ہوئی، رات ساری اس نے دعا کی، تہجد پڑھی، قرآن بھی پورا رات کو ختم کیا، لیکن وہ پیپر میں اس لیے نہیں پاس ہوگا کہ اس نے ایکچولی پیپر کا مطالعہ نہیں کیا، اس نے پیپر کی تیاری نہیں کی. تو اس لیے وہ 10ویں کلاس میں کبھی پاس نہیں ہوگا جب تک وہ اس 10ویں کلاس کی کتابوں کی تیاری نہیں کرے گا. صرف دعا سے کام نہیں چلے گا. تو اس لیے ہم نے کہا دعا کے بعد فوراً کیا کرنا ہے؟ احتساب کرنا ہے کہ میں کر رہا کیا ہوں، جو میں دعا کر رہا ہوں کیا اس لائق میں ہوں بھی، یا صرف دعائیں مانگتا جا رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو نا امید تو نہیں ہونا چاہیے، دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ عملی زندگی میں بھی ہونا چاہیے. احتساب گزرے ہوئے دن کا یا ہفتے کا میں کرتا رہوں ساتھ ساتھ میں. اس کے بعد ہے پلان. پلان کیا ہے؟ اگلے دن کا، ہفتے کا پلان یا اگلے مہینے کا پلان، جیسے بھی آپ اس کو سمجھیں. اگر آپ پلان بنانے میں ناکام ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ ناکامی کا پلان بنا رہے ہیں. یعنی جو لوگ دیکھیں دنیاوی معاملات میں ہم فل پلاننگ کے ساتھ چلتے ہیں، ہمارا حتیٰ کہ گھنٹے سے گھنٹہ پلان کے ساتھ ہوتا ہے. سنڈے کو میں نے مارننگ 10 بجے اٹھنا ہے، سیشن کرنا ہے 1 بجے تک، 1 بجے میں کھانا کھاؤں گا، اس کے بعد فلاں پارک جائیں گے، اس کے بعد ہم شام کو 5 بجے لوٹیں گے، فلاں کے گھر جائیں گے. کیوں؟ کہ ہمارا جو ہے سنڈے ہے، چھٹی والا دن ہے، ہم نے اس کو اس طرح بزی رکھنا ہے. تو یہ جو آپ دیکھیں گے، آپ نے کھانا بنانے کا پلان اگر نہیں بنایا ہوا نا تو آپ اس دن بھوکا ہی رہ سکتے ہیں، کھانا نہیں کھا سکتے، کیونکہ آپ کا پلان نہیں ہے کھانا بنانے کا یا کھانا کھانے کا. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم قرآن مجید کے ساتھ اور دینی معاملات میں بھی پلان بنا کے رکھیں. مثال ہے جس طرح کھانے کی مثال یہاں پر دی جا رہی ہے کہ آپ نے اگر کھانے کی تیاری نہیں کی ہوئی گھر میں، یا بار کہیں آپ نے ارینجمنٹ نہیں سوچی ہوئی، تو آپ اس دن بھوکا رہنے کا پلان بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے، مگر چیک کا مطلب کیا ہے؟ چیک اپنے آپ کو چیک کرتے رہیں بار بار. اجتماعی معاملات ہوں تو وہاں اپنے آپ کو دیکھیں، فقہی قواعد ہوں یا کوئی نیا آئیڈیا آئے تو علماء کرام سے اس کو چیک کر لیجئے. ٹھیک ہے، یعنی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کوئی بھی نئی انفارمیشن اگر دینی حوالے سے ملے تو اس پہ فوراً عمل کرنے لگ جاتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ خدا نخواستہ شریعت کے اندر جائز ہی نہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے وہ لازمی اور اس پہ وہ عمل نہ کرتا ہو. تو اس لیے فوراً اپنے علماء سے، اپنے جو آپ کے اعتمادی علماء ہیں ان کو چیک کرا دیں. پھر اصل کام ہم جیسے عام آدمیوں کے لیے کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں. مثلا
تعلق باللہ، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فکر آخرت، ذکر، عبادات، اخلاق اور معاملات اور دعوت، تبلیغ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، ٹیم ورک، اجتماعیت وغیرہ. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کو ہم روزمرہ کی زندگی میں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا پلان ہو کہ ہم آئندہ کے پلان جو ہے ہمارے پچھلے پلان سے زیادہ بہتر ہو، اور جو گزشتہ ہے اس پر ہم احتساب کرتے رہیں. ٹھیک ہے، کہ ہم نے گزشتہ جو کیا ہے وہ اگر ٹھیک نہیں ہے تو آئندہ والا ٹھیک ہوا ہمارا کل کی بنسبت. آخری چیز تبلیغ. تبلیغ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا. اب یہ کتنی اہم حدیث ہے کہ پہنچا دو مجھ سے، یعنی میری طرف سے اگرچہ ایک آیت ہو. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری طرف سے آپ نے آگے لازمی پہنچانا ہے، یہ نہیں کہ صرف آپ نے خود سیکھ کے خود ہی عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو تبلیغ اس کا مطلب ہے کہ قرآن و حدیث کی جو بھی بات ہم پڑھ رہے ہیں اسے دوسروں تک محبت اور حکمت کے ساتھ بہترین انداز میں پہنچاتے رہیں. یعنی ہمیں QC1 میں ہمیں جو بھی ایسے اسباق چھوٹے چھوٹے ملیں ہم اس کو اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ، فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کرتے رہیں تاکہ ان کو بھی استفادہ ہو اور وہ بھی دین سے قریب ہوتے جائیں. اسی طرح اس میں اپنا وقت، پیسہ اور صلاحیت کو لگانا پڑے گا. یعنی وقت، پیسہ اور صلاحیت لگائے بغیر جو ہے وہ آپ اس کام کو آگے نہیں کر سکتے. اس میں آپ کو ٹائم بھی دینا پڑے گا، اس میں آپ کو ہو سکتا ہے پیسہ بھی لگانا پڑے، یعنی کہیں جانے کے لیے، کہیں کتابیں خریدنے کے لیے، کہیں فیسز دینے کے لیے، مثال دے رہا ہوں آپ کو. اسی طرح آپ کو صلاحیت سے مراد آپ کو اپنا دماغ، تھوڑا سا دماغ پہ زور دینا ہوگا کچھ سیکھنے کے لیے. تو اس طرح آپ دوسروں کو سکھانے کے لیے جو ہے اس میں بھی آپ کو یہ ساری کی ساری انرجی کی ضرورت ہو سکتی ہے. جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان کی مدد کرنا. یعنی اگر آپ خود براہ راست تبلیغ نہیں کر رہے، کسی کو اچھی بات بتا نہیں پا رہے، یا آپ کے پاس فرصت نہیں ہے بالفرض، تو آپ کسی ایسے بندے کی ہیلپ کرتے رہیں جو ایسے کام کر رہا ہے، تو آپ کو انشاءاللہ اس کے برابر اجر ملتا رہے گا. نوٹ، ہاں یہ والی جو ہے اگلے اسباق میں آنے والی آیاتوں اور اذکار کو اسی طرح پڑھنا ہے. یعنی ہم ہر آیت کا غور سے مطالعہ کریں گے، پھر تصور کا استعمال کریں گے اور احساس کے ساتھ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اب ہم نے کیا کیا چیزیں پڑھی، ابھی آپ نے بالکل کنفیوز نہیں ہونا اور آپ نے گھبرانا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، سب 4 چیزیں ہم نے پہلے پڑھی، راست، شخصی، طے شدہ، متعلق. یہ 4 چیزیں ہم نے پہلے پڑھی، قرآن کے ساتھ ہمارے تعلق ہیں یہ. ٹھیک ہے، اور یہ ہم نے کس زمرے میں پڑھی ہے؟ تدبر، تذکر. قرآن سب سے مین چیز ہماری ہے قرآن مجید کے نازل ہونے کا مقصد اس میں غور و فکر اور اس سے نصیحت حاصل کرنا ہے. اور وہ کیسے ہوگا؟ سب سے پہلے ہمیں تعلق معلوم ہو قرآن کے ساتھ، راست، شخصی، طے شدہ، متعلق. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارا جو تعلق معلوم ہو گیا، اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ دعا، احتساب، پلان اور تبلیغ. دعا، احتساب، پلان اور تبلیغ، یہ 4 چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، اور ہم نے ایک اور بیچ میں جو ہے مطالعہ، تصور، احساس جو ہم نے پڑھا وہ ہے قرآن مجید میں تدبر کرنے کے لیے شرط کیا ہے؟ وہ ہے مطالعہ، تصور، احساس. آپ مطالعہ کریں، اس کے اندر تصور کریں، پھر احساس کریں. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے کچھ چیزیں دیکھی ہیں. ان کو آپ بعد میں سلائیڈ میں آپ کو بھیجوں گا تو آپ اس میں دوبارہ بھی ریوائز کریں، ریپیٹ کریں کتاب میں بھی، کیونکہ یہ چیزیں تھوڑی سی ہیں، مشکل ہیں. گنتی والی چیزیں ہمیشہ مشکل ہوتی ہیں، تاریخ والی اور گنتی والی، تو اس کو آپ بعد میں دوبارہ ریوائز کر لیں تاکہ آپ کی جو ہے سمجھ مزید اس میں تھوڑی سی کھل جائے. اچھا، آیات کے مضمون کے حساب سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اور پھر اس دعا کی روشنی میں یعنی خود کے گزرے ہوئے دنوں کا محاسبہ کریں اور اگلے دنوں کا پلان بنائیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہم نے سیکھا ہے اسے دوسروں تک پہنچائیں تاکہ ہم اپنی ذمہ داری پوری کر سکیں اور ان کی نیکی کا ثواب بھی ہمیں مل سکتا ہے. یعنی اگر ہم کسی کو اچھی بات بتاتے ہیں تو وہ صدقہ جاریہ کہتے ہیں نا اس کو. یعنی میں آپ کو اگر اچھی بات بتا رہا ہوں اور اللہ کی رضا کے لیے بتا رہا ہوں تو وہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہے، کیونکہ اگر آپ عمل کریں گے تو میرے اکاؤنٹ میں مجھے اس کا بینیفٹ آتا جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آپ اس نیت سے آگے بتاتے جائیں لوگوں کو. اب ہم آتے ہیں قرآن کے حقوق کی طرف. پچھلی آیات اور دیگر آیات کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے حقوق کیا ہے. سب سے پہلی چیز قرآن پر ایمان رکھنا. ٹھیک ہے، پھر ایمان رکھنے کے بعد کیا ہے؟ پڑھنا، سمجھنا، غور کرنا. تدبر کا معنی غور کرنا، عمل کرنا اور پھیلانا. ٹھیک ہے، یہ 6 حقوق ہیں قرآن کے. ان 6 حقوق کو ہم نے یاد رکھنا ہے. ہم آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں ایمان، پڑھنا، سمجھنا، تدبر کرنا، عمل کرنا، پھیلانا. تو ان کو آپ یاد رکھیں کہ قرآن کے حقوق، اگر آپ سے کوئی پوچھے قرآن کے حقوق کتنے ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بغیر سمجھے تدبر اور تذکر نہیں ہو سکتا، یعنی مقصد نزول پورا نہیں ہو سکتا. اگر ہم قرآن کو نہیں سمجھ رہے تو پھر ہم اس میں غور بھی نہیں کر سکتے. آج اور ابھی دعا کریں اور پلان بنائیں کہ کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ ہم قرآن کریم کا سیکھنے کا پروگرام مسلسل جاری رکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ
हमारा लेसन का पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं पार्ट बी की तरफ, और पार्ट बी आपको बिल्कुल रिलैक्स होकर आपको रहना है। पार्ट बी जो है बहुत इजी है, हमारा सेम जो पिछला हमने सबक पढ़ा है उसी सबक की तरह ही कुछ अमर के मजीद जो है हम अफ़आल देखेंगे यहाँ पर। तो मेरे ख्याल से अगर आप चाहें तो ब्रेक कर लेते हैं, लेकिन ब्रेक अगर करेंगे हम लेट टाइम में फिनिश करेंगे, और अगर ब्रेक नहीं करते तो जरा जल्दी फिनिश कर लेंगे। आप क्या राय, अगर कोई राय देना चाहे सिस्टर फ्री, आप कोई राय देना चाहेंगे इस बारे में? जी कंटिन्यू करते हैं। मेरा तो ख्याल है अभी एक मैसेज भी आ गया, नो ब्रेक। जी, इजी no है break। अगला लेसन। जी कंटिन्यू ठीक है इंशाल्लाह, ठीक है। तो अब हम आते हैं इसमें 17B में। 17B में हमारे पास है ग्रामर में फ़ेल अम्र और नहीं, ठीक है। फ़ेल अम्र और नहीं में इद्रिब इस्मा इस्मा इलम इअमल, ठीक है। इद्रिब इस्मा इलम इअमल। पहले हमारे पास क्या था पिछले सेशन में, जो हमने इससे पहले सेशन किया उसमें था उनसुर उज़कुर उबुद और उखलुक, इस तरह के अफ़ाल थे। और अब है इद्रिब, अब हमजा की ज़ेर के साथ आप देख रहे हैं इद्रिब, ठीक है। इस्मा इलम इअमल, तो इसको हम देख लेते हैं, ये हम स्किप करते हुए आज के सबक में हम कुछ और अफ़आल सीखेंगे, ठीक है। जैसे दराबा से पहले मैं दराबा पढ़ूंगा पूरा, उसके बाद मैं अमर वाले जो उसमें टेबल में आऊंगा, बॉक्स में आऊंगा, तो फिर आपको बताऊंगा, आप मेरे साथ पढ़ेंगे। दराबा उसने मारा, दरबू उन सब ने मारा, दरबता आपने मारा, दरबतु मैंने मारा, दरबतुम आप सब ने मारा, दरबना हम सब ने मारा, ठीक है। अब इस तरह मुदारे यदरिबु वो मारता है, यदरिबूना वो सब मारते हैं, तदरिबु आप मारते हो, अदरिबु मैं मारता हूं, तदरिबूना आप सब मारते हैं, नदरिबु हम सब मारते हैं। अब अमर वाला है, आपको इसको रिवाइज करना होगा, मेरे साथ रिपीट करना होगा। इदरिब, इदरिब का माना है मार, ठीक है। इदरिब मार, इदरिबू मारो, तुम सब मारो, ठीक है। ला तदरिब मत मार, ला तदरिबू मत मारो, इदरिब मार, इदरिबू मारो, ला तदरिब मत मार, ला तदरिबू मत मारो। एक बार फिर मैं पढ़ लेता हूं, इदरिब इदरिबू ला तदरिब ला तदरिबू, इदरिब इदरिबू ला तदरिब ला तदरिबू। तो इशारों को आपने मद्देनजर रखते हुए साथ साथ पढ़ना होगा। उसके बाद है सवाल, इदरिब इदरिब मार, तो जवाब होगा अदरिबू मैं मारता हूं, अदरिबू मैं मारता हूं, ये मुदारे से हमने लिया ना अदरिबू, ठीक है। इदरिबू मारो, नदरिबू हम मारते हैं, नदरिबू हम मारते हैं, इदरिबू मारो, नदरिबू हम मारते हैं। अब थोड़ा सा जुमला इजाफी किया, इदरिबिल कुर्रा, ओके बॉल को मारे, इदरिबिल कुर्रा बॉल को मारे, अदरिबुल कुर्रा मैं बॉल को मारता हूं, ठीक है। इदरिबू अल कुर्रा बॉल को तुम सब मारो, ठीक है। नदरिबुल कुर्रा हम सब बॉल को मारते हैं, ठीक है। तो इसमें गोया कि कुर्रा इजाफी हो गया, पहले सिर्फ हमने इदरिब पढ़ा मार, उसमें किसी चीज का मारने का इशारा नहीं था, यहाँ पर बॉल को मारने का इशारा दिया गया, इदरिबिल कुर्रा, ठीक है। अब समिया से समिया, समिउ समिअता, समिअतु समिअतुम, समिअना, यस्माउ यस्माऊना, तस्माउ अस्माउ, तस्माऊन नस्माउ, इस्मा सुन, इस्मा, ठीक है। इस्माउ सुनो, तुम सब सुनो, ठीक है। ला तस्मा मत सुन, ला तस्मा मत सुन, ला तस्माउ मत सुनो, ला तस्माउ मत सुनो, इन चारों उंगलियों के साथ। इस्मा इस्माउ, ला तस्मा ला तस्माउ, इस्मा इस्माउ, ला तस्मा ला तस्माउ। तो आई होप दिस इज क्लियर। अगर इसमें कोई आपको इशू हो तो आप मुझे बीच में बता सकते हैं, बीच में कमेंट आप कर सकते हैं, आवाज से आप आवाज लगा दें, आपको जो चीज समझना है उसको फौरन आप बीच बीच में पूछें, ताकि आपके सवाल जो है वो रह ना पाए, ठीक है। अब हमारे पास सवाल बनाने के लिए क्या तरीका है, इस्मा में, समिया अस्माओं में, इस्मा इस्मा का मतलब है सुन, तो जवाब होगा अस्माओ मैं सुनता हूं या सुनूंगा, ठीक है। इस्माऊ तुम सब सुनो, तुम सब सुनो, नस्माओ नस्माओ हम सब सुनते हैं या सुनेंगे, नस्माओ, ठीक है। इस्मा अस्माओ, इस्माऊ नस्माओ, इस्मा अस्माओ, इस्माऊ नस्माओ। इस्माइल कुरान, ठीक है, इस्माइल कुराना,
कुरान को सुनो, अस्माउल कुरान, मैं कुरान को सुनता हूँ, इस्माउल कुरान, तुम सब कुरान को सुनो, नस्माउल कुरान, हम सब कुरान को सुनते हैं या सुनेंगे। तो ये बहुत आसान हो गया, इस्माइल कुरान, अस्माउल कुरान, इस्माउल कुरान, नस्माउल कुरान। तो ये सवाल जवाब है, ठीक है। अब आलिमा या अलमु से होमवर्क वैसे लिखा हुआ है, लेकिन इसको भी हम रिपीट कर लेते हैं, हमारे पास टाइम भी अल्हम्दुलिल्लाह काफी है और हम इसको रिपीट कर सकते हैं। आलिमा, अलिमू, आलिमता, आलिमतु, आलिमतुम, आलिमना, यालमु, यालमूना, तालमु, आलमु, तालमूना, नालमु, इअलम। अब यहाँ पर आए अमर में, हमारा जो आज का हमने वो करना है इअलम, ठीक है। अमर, इअलम का मतलब है जान या जान लो, ठीक है। इअलम जान, इअलमू जान लो, यानी तुम सब जान लो, ठीक है। इअलम तू जान, इअलमू तुम सब जान लो, ठीक है। ला तालम मत जान, ठीक है। ला तालम मत जान, ला तालमू मत जानो, ला तालमू मत जानो तुम सब। इअलम इअलमू, ला तालम ला तालमू, इअलम इअलमू, ला तालम ला तालमू। आगे है आमिला। आमिला से पहले आप मेरे साथ पूरा सुने, मादी मुजारे, फिर हम अमर पर आकर प्रैक्टिस करेंगे। आमिला, आमिलू, आमिलता, आमिलतु, आमिलतुम, आमिलना, यामलु, यामलूना, तामलु, आमलु, तामलूना, नामलु। अब अमर में इअमल, अमल कर, ठीक है। इअमल अमल कर, इअमलू अमल करो, इअमलू अमल करो, ला तामल मत अमल कर, ला तामल मत अमल कर, ला तामलू मत अमल करो, ला तामलू मत अमल करो। इअमल इअमलू, ला तामल ला तामलू, इअमल इअमलू, ला तामल ला तामलू। उसके बाद हमारे पास वही फेल के जो नमूने हैं जिनको हम बता सकते हैं कि फेल के मुख्तलिफ पैटर्न्स हैं, ठीक है। तो उसमें आप देख रहे हैं, इफ्ताह हमने पढ़ा, फिर उनसुर, अब इदरिब, अब लास्ट वाला हमने क्या पढ़ा, इदरिब, ठीक है, इदरिब। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हरकत में डिफरेंस आ गया ना, पहले वाले में जबर था और दूसरे वाले में पेश था और तीसरे वाले में जेर है, तीसरे वाले में जेर है ना। चौथा वाला अब हमने पढ़ा नहीं है, इसको हम देखें, इस्मा, इस्मा, इस्मा जो है, इसको आप देख सकते हैं कि इस्मा में जबर है, तो यहाँ शुरू में इसमें डिफरेंस है माजी वाले में, ठीक है। तो गोया कि इनमें से हर एक दूसरे से मुख्तलिफ है, हर एक बॉक्स दूसरे से मुख्तलिफ है। फा वाला अलग है, नून वाला अलग है, दौद वाला अलग है, सीन वाला अलग है, ठीक है। तो ये आपको अमर में ही आप नोट करें कि यहाँ पर तीनों में आपस में डिफरेंस है, चौथे में अगर नहीं भी है तो माजी वाले साइड पे आकर फिर भी डिफरेंस है। आई होप ये आपको सिस्टम जो है ये समझ आ रहा है जो बताया जा रहा है यहाँ पर इस स्लाइड में। तो अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपको समझ नहीं आई ये बात जो हम बता रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद है हमारे पास नुक्ता तालीम। नुक्ता तालीम को कि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह यानी हम टाइम पे काफ़ी पंक्चुअल चल रहे हैं, हमारा टाइम के साथ बिल्कुल जो है सेशन चल रहा है। और मेरी कोशिश तो यही रही है कि मैं मजीद भी आपको एक्सप्लेन करूं, लेकिन लेसन हमारे शार्ट थे बहुत, तो इसलिए हम टाइम से माशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे, फारे हो जाएंगे। नुक्ते तालीम में आज हमारे पास क्या है, पिछले सबक में हमने क्या पढ़ा था, याद रखने के लिए बहुत अहम तरीका है मिसालों के जरिए याद करना, ठीक है। यानी जब आप मिसालों के जरिए याद करेंगे तो आपको क्या होगा, अल्फाज को हम मिसालों से सीखेंगे तो वो मिसाल जो हम जानते हैं माना उसमें जल्दी याद होंगे, जल्दी याद आ जाएंगे और एक लफ्ज का माना दूसरे लफ्ज के साथ मिक्स नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमने पिछले सबक में पढ़ा था। इस सबक में हम देखते हैं कि इस कोर्स का एक और ख़ास राज है, हर एक मिसाल जो इस कोर्स में दी गई है वो नमाज से है, यानी आसान है। सबसे पहली चीज़ आसान मिसाल है, इतनी मुश्किल मिसाल नहीं होती कि आप मिसाल ही रटते रहें घर में बाद में जाकर, यानी आपको सारी मिसालें याद करते करते सबक तो बहुत दूर रह गया, आपने मिसालें ही नहीं याद कर पाए ना। तो ऐसा नहीं है, इंशाअल्लाह माशाअल्लाह वगैरह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के अल्फाज होते हैं सारे, तो जो हमें ऑलरेडी पहले से आ रहे होते हैं। इसी तरह जानी पहचानी भी होती है, कहीं ना कहीं हमारा किसी ना किसी कोने पे वास्ता पड़ा होता है उन मिसालों से, अस्सलाम वालेकुम वगैरह वगैरह। जिस तरह हम कोई नुकसान किसी का हो जाए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन वगैरह कर देते हैं, इन्नल्लाह मअस साबिरीन माशाअल्लाह वगैरह, ठीक है। तो ये सारी की सारी वो मिसालें हैं मादीनों का मा इसमों का, जिसको हम तकरीबन अपनी डेली लाइफ में अक्सर सुनते रहते हैं। तो इसलिए आसान भी होती हैं, जानी पहचानी भी होती हैं और बार बार इस्तेमाल होने वाली भी होती हैं मिसालें। बार बार इस्तेमाल से मुराद
ڈیلی میں آپ کو بتا رہا ہوں تو اس کا مطلب بار بار، ٹھیک ہے. اس لیے نماز کے ہر ایک لفظ کے معنی کو اچھی طرح یاد کیجیے، اور قرآن پڑھتے ہوئے اگر نماز کے کسی لفظ کا معنی یاد نہ آئے تو پوری آیت یا ذکر کو یاد کیجیے. یعنی جب آپ کو کسی لفظ کا معنی یاد نہیں ہو رہا تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو رٹا لگا لیں، زبانی یاد کر لیں. جب آپ زبانی یاد کریں گے تو ایک محدود مدت تک آپ کو تو زبانی یاد کرنا ہوگا، لیکن پھر آپ کے فہم میں وہ بیٹھ جائے گا. پھر آپ دیکھیں سورۃ الفاتحہ کون بلا سکتا آپ میں سے؟ یعنی میں اور آپ سورۃ الفاتحہ نہیں بلا سکتے، ہم چاہیں بھی تو نہیں بلا سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہماری روز کی روٹین میں بار بار استعمال ہو رہی ہے نا، تو اس لیے ہم اس کو چاہیں بھی تو نہیں بلا سکتے، اتنی زیادہ ہمیں آ چکی ہے وہ، ٹھیک ہے. تو اسی طرح قرآن کی آیات یا کسی بھی جملے کو آپ سمجھنے میں اگر دقت محسوس کریں تو اس کو رٹا لگا کر اس کو اچھی طرح سے زبانی یاد کر کے مضبوط کر لیں. اور جب آپ مضبوط رکھیں گے تو ایک دن وہ آپ کی زبان پہ پکا ہو جائے گا. جس طرح سورۃ الفاتحہ وغیرہ ہے، بسم اللہ وغیرہ ہے، یہ چیزیں آپ کو زبان پہ پکی ہو چکی ہیں تو آپ کو اب یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انڈرسٹوڈ سی چیزیں ہیں ساری. تو اس طرح آپ جو ہے اس نقطۂ تعلیم سے یہ سیکھے آپ نے کہ آپ کو مثالیں فیمس والی جانی پہچانی پہلے سے پڑھی ہوئی دی جاتی ہیں. اگر پھر بھی آپ کو کوئی مثال مشکل لگے تو آپ اس کو زبانی یاد کر کے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تاکہ نیکسٹ ٹائم میں آپ کو وہ مددگار ثابت ہو سکے. تو لیسن نمبر 17 کے اختتام پہ ہم نے ٹوٹل 208 الفاظ سیکھے الحمدللہ، جو قرآن مجید میں 39,571 مرتبہ ریپیٹ ہو کر آتے ہیں. تو اب الحمدللہ ٹارگیٹ کے آپ بہت قریب ہیں. اب یہ آخر میں جو ہے شیطان کے حملے جو ہے نا اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ آخر میں ہوتے ہیں، اور سب سے بڑا حملہ کس ٹائم ہوتا ہے؟ جب آپ کو ورک بک دینی ہوتی ہے یا QC2 کے لیے ایڈمیشن لینا ہوتا ہے. تو آپ سب نے کوشش کرنی ہے، ہمت نہیں ہارنی. دیکھیں یہ آپ کا سنڈے ہو سکتا ہے اللہ کرے ہمارے لیے مغفرت کا سبب یہی بن جائے. دیکھیں ایک بندہ جو اپنی چھٹی کی قربانی دیتا ہے نا تو وہ سمجھ اس کو آ سکتی ہے. جو بندہ کام کرتا ہے نا، جو بندہ جو جاب کرتا ہے نا، اس کو پتا ہے کہ وہ اپنی چھٹی کی قربانی کتنی مشکل سے دے رہا ہے. دوسرے لوگوں کو نہیں فیل ہوتا. تو اس لیے مجھے فیل ہوتا ہے کہ آپ کتنی مشکل سے آپ مینیج کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ کو اس کا اجر بھی پھر اتنا ہی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تعلق آپ نے آج پڑھا کہ براہ راست آپ کے ساتھ ہے نا. تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی ہے تو یہ آپ کی مغفرت کا یقینی سبب بن سکتا ہے. تو آگے اس کو جاری رکھیے. اپنا سنڈے آپ اللہ کے لیے کر لیں، ہاف دنیا کے لیے کر لیں. تو کوشش کریں QC2 میں آگے ہمارے ساتھ جوائن کریں، اور اپنے ساتھیوں کو انکریج کریں QC1 کے لیے. رمضان میں ہمارا ایک کورس شروع ہو رہا ہے، اگر بہت مختصر کوئی کرنا چاہے رمضان میں ہمارے ساتھ آ جائے. صبح 8 سے 9 سیشن ہوا کرے گا اور ڈیلی، ٹھیک ہے. اور اگر کسی کو ریگولر کلاسز میں آنا ہے تو وہ عید کے بعد انشاءاللہ ہمارا نیا کورس شروع ہو جائے گا عید کے 10ویں-15ویں دن. تو اس کے لیے آپ فوری طور پہ میرے سے رابطہ کریں، مجھے ان کی رجسٹریشن بھیجیں. تو اس طرح آپ لوگوں کو یہ دعوت کا کام جو ہے جاری رکھتے رہیں تاکہ دوسرے لوگوں کو اس کا علم ہو. کافی سارے لوگوں کو ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس ایسے کورسز آفر کیے جا رہے ہیں اتنے قریب میں. ایک دن میرے پاس یہاں قریب والے فلیٹ سے E11 کے ایک فلیٹ سے ایک بندہ آیا، اس نے کہا میں یہاں 5 سال سے مجھے نہیں پتا یہاں کورسز ہوتے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیں، پڑوسی کو نہیں پتا تو دور والوں کو کیا پتا ہوگا. تو اس لیے آپ سب کی ذمہ داری ہے، آپ سب کو بتائیں، علل اعلان بتائیں. کہیں شادی بیاہ، کہیں کسی ایونٹ میں آپ جائیں، کسی پروگرام میں، تو لوگوں کو علل اعلان بتائیں کہ اس طرح کورس کرائے جاتے ہیں، آپ آئیں اس سے استفادہ کریں عام پبلک کے فائدے کے لیے، اور آپ کو انشاءاللہ آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ یقیناً ہوگا. تو اسی پہ اختتام کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم.